گلاب رتوں کے پیامبر از قلم فوزیہ اکبر. مکمل ناول. آنکھوں سے میری کون میرے خواب لے گیا، چشم صدف سے گوہرے نایاب لے گیا. ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ راجہ انظر بن کر سب کزنز کے درمیان بیٹھا گفتگو کرنے میں مصروف تھا. بات بات پر کہکے لگانا، برجستہ جواب دینا وہ اس کے دل کی دھڑکن بنا جا رہا تھا. یوں تو خاندان کے سب لڑکے لڑکیاں شوخ اور شریر طبیعت کے مالک تھے، مگر اسے نہ جانے کیوں بس بسام ہی اچھا لگتا تھا. اس کی ڈارک براؤن ذہانت سے چمکتی آنکھیں مقابل کو مدہوش کر دیتی تھیں. اس کی آنکھیں عرشیہ کی کمزوری بن چکی تھیں. وہ اس کے سامنے کبھی نگاہ اٹھا کر بات نہیں کرتی تھی کہ اس کی آنکھیں اس کا حال و عیا کر کے اسے رسوا نہ کر دیں. سب کے درمیان موجود ہونے کے باوجود وہ بس بسام کو ہی سنتی رہتی. اس کی آواز اس کے دل میں پھول سے کھلا دیتی. اس کے لہجے کا زیر و بم اس کی دھڑکنوں کو مرتعش کرنے لگتا. جب وہ کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستا تو خود بخود عرشیہ کے لبوں کی کلیاں چٹکنے لگتی، رخساروں پر دھنک جاگ اٹھتی. سب اپنی باتوں میں اس قدر مگن ہوتے کہ اس کی کیفیت پر غور ہی نہ کوئی کر پاتا. ویسے بھی وہ بہت کم گو تھی. بات کرتی تو لہجہ اتنا دھیما اور نرم ہوتا کہ مقابل بامشکل ہی اس کی آواز سن پاتا. عرشیہ تھی بھی ان سب سے چھوٹی، معصوم اور نازک سی. کبھی کبھار تو وہ سب کو بالکل کانچ کی گڑیا سمجھ کر ہی ٹریٹ کرتے. عرشی ڈیئر، ذرا سنبھل کر چلو، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے تو کرچی کرچی ہو جاؤ گی. بالکل کانچ کی نازک سی گڑیا کی طرح ہو. یہ سب کا پیار کا انداز تھا. وہ جانتی تھی کسی بات پر بے ساختہ مسکرا دیتی تو اس کے رخساروں پر پڑتے بھنور اسے مزید حسین بنا دیتے. ہائے صبا، تمہاری یہ کزن تو بہت ہی خوبصورت ہے. یہ دودھ پلائی مکھن اور گلاب کی پتیوں سا رنگ، یہ نازک کمر، بڑی بڑی آنکھیں اور یہ لمبی خمدار پلکیں اور حیا کے رنگ، یہ چھوٹا سا دہانہ، سرخ پنکھڑی سے لب، یہ رخساروں میں پڑتے بھنور، یہ لمبے گھنے سیاہ بال جنہیں اگر یہ کھول دے تو جانے کتنے دل دھڑکنا بھول جائے. اور جب یہ بولتی ہے تو لگتا ہے کہ زمین اور آسمان کی گرد سب کچھ تھم گیا ہو، ہر جانب دھیمے سروں میں کوئی نغمہ چھیڑ گیا ہو. عرشی، تم تو جس کا نصیب بنو گی وہ تم پر دل و جان سے فدا ہو جائے گا، تمہارے قدموں بیٹھ کر تمہاری پوجا کرے گا. ان سب کی ماموزاد آزاد ماحول کی پرواہ داہ لامیا بارہا بے باکی سے عرشیہ کی تعریف میں سب لڑکے لڑکیوں کے سامنے بنا کسی لحاظ کے اپنا تبصرہ جاری رکھتی جو عرشیہ کو پسند نہ تھا. وہ تو بہت معصوم سادہ اور معصوم سے جذبات رکھنے والی، ایک عز و انکسار سے زندگی گزارنے کی تمنا کرنے والی لڑکی تھی. ہر بار اس کی بےہودہ بکواس پر سب کی نظروں سے جھلکتی ناگواری دیکھنے کی خواہش کو دم توڑتا دیکھ کر خاموش رہتی، مگر آج تو جیسے وہ پھٹ پڑی. ارے تم بھی تو کچھ بولو نا. حسن اگر مغرور ہو تو اور گھائل کرتا ہے. ارے عرشی، تمہارے پیچھے تو کئی امیر زادے دل اپنی ہتھیلیوں پر لیے پھرتے ہوں گے. تم ایک مرتبہ میرے ساتھ کلب تو چلو. لامیا کی اس آفر پر وہ دھیمے مزاج کی لڑکی مارے غصے، شرمندگی، حیا، ضبط اور نہ جانے کن کن کیفیت کا شکار ہو کر بری طرح بپھر گئی تھی. سرخ چہرے سمیت اپنی ہمیشہ جھکی نگاہوں میں ضبط کی سرخیاں سمیٹے اپنی مٹھیاں بھیجتے اٹھ کر کھڑی ہوئی. اس کا بدن اسی لمحے اندیکھی آگ میں جل رہا تھا. وہ بری طرح کانپتی ہوئی شدید سردی میں ٹھنڈے پسینوں میں نہا جانے والی یہ کومل سی لڑکی ان سب کو حیرت کے سمندر میں ڈبونے لگی. لامیا جی، نہ تو میں مغرور ہوں اور نہ ہی میں اتنی ارزاں ہوں کہ خود کو کیش کرواتی پھروں. میں کوئی بقاؤ مال نہیں، اور نہ ہی مجھے آپ کی سوسائٹی کے آوارہ بھور صفت مردوں کے مصنوعی دلوں کی ضرورت ہے. نہ ہی میں ان کی دل لگی کی مطمئن ہو سکتی ہوں. رہی بات حسن اور خوبصورتی کی تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں. نہ ہی میں نے خود کو بنایا ہے اور نہ ہی آپ نے خود کو. اور یہ حسن، یہ خوبصورتی تو خاک میں مل جائے گی، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گی. یہ حسن داد اصل چیز ہوتی ہے، کردار، حیا. آپ عورت ہیں لامیا جی، جسے حیا کا دوسرا روپ کہا جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا عورت کا زیور ہے، اور یہ ظاہری زیور آپ کو کچھ وقت تک لوگوں کی نگاہوں کا مرکز ضرور بنا دے گا. آپ کی جانب لوگ بڑھیں گے مگر ان پر خلوص نگاہیں نہ ہوں گی.
ان کی پرہوس نگاہیں آپ کے شفاف دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کریں گی۔ رہی بات اس شخص کی کہ جس کا مقدر میں اور جو میرا مقدر ہے، تو مجھے ایسے کسی دیوانے کی ضرورت نہیں جو میری ظاہری حسن پر میرا پجاری بن بیٹھے، ساری دنیا کو بھلا دے، اور نہ ہی میں دیوی بننا چاہتی ہوں۔ مجھے چاہے جانے اور پوجا جانے میں فرق معلوم ہے۔ انسان پوجا کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، جبکہ چاہتے دن بہ دن نکھرتی چلی جاتی ہیں، اور میں جس شخص کا نصیب ہوں اسے صرف اس کی محبت، اس کا اعتبار چاہوں گی۔ اسے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ میری جانب اٹھنے والی ہر غلط نگاہ کو نکال سکے، ہر قدم کو اکھاڑ سکے، ہر ہاتھ کو کاٹ سکے، جس کی چاہتوں کے ساغر میں ساری دنیا کے خوف سے چھٹکارا پالوں، جو میری حفاظت کر سکتا ہو، میری جائز باتوں کو مانتا ہو اور اپنی جائز باتیں منوانا جانتا ہو، غلط بات پر مجھے روکے اور مجھے اتنا حق دے سکے کہ میں اسے غلط راہ پر چلنے سے روک سکوں۔ وہ میری ذات سے تعلق رکھنے والے ہر رشتے کا احترام کرے اور مجھ سے احترام کروائے۔ جو کبھی روٹھے تو میں اسے مناؤں، جو کبھی میں روٹھوں تو وہ مجھے منائے۔ میرے دکھ کا، میرے سکھ کا ساتھی ہو، جو مجھے دولت کے انبار نہ دے، لیکن اپنے اعتبار، اپنے تحفظ اور اپنی تھوڑی سی محبت میرے دامن میں ڈال دے۔ اس کے خیالات سن کر سب چند لمحے کو تو سن سے رہ گئے۔ اپنا جملہ پورا کیے بغیر وہ سلگتی ہوئی ملامت کرتی نگاہیں سب پر ڈال کر وہاں سے بھاگ گئی اور اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر ڈھیر ہوتے پلک پلک کے رو دی۔ یہ ارشی تھی؟ لامیا کی حیرت زدہ آواز پر سب جیسے حواسوں میں لوٹ آئے۔ ندامت کے احساس سے اور ارشیا کے لہجے میں چھپے کرب و دور کو محسوس کر کے وہ سب ایک دوسرے سے نگاہیں چرانے لگے۔ ہاں، یہ ارشی ہی تھی لامیا، اور یہ واقعی ہماری ارشی ہی تھی۔ کتنی پاکیزہ جذبات ہیں اس کے، کیسے معطر جذبات رکھتی ہے۔ یہ بھید تو آج ہی کھلا ہے۔ اور پلیز لامیا، آئندہ اس سے اس طرح کی کوئی بات نہ کرنا۔ ابھی اس کے بھائی زندہ ہیں، اور آئندہ اپنی بہن کے لیے ایسے الفاظ اگر کسی کی زبان سے سنے تو ہم اس کا خون پی جائیں گے۔ ارشیا کے دکھی لہجے نے ان سب کے اندر کی غیرت کو جگا دیا تھا۔ سو سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ارشیا اس قدر دل پر لے گئی یہ باتیں۔ میں اس سے معافی مانگ لوں گی۔ لامیا نے موقع کی نزاکت کو سمجھ کر حفاظتی بند باندھ لیے۔ اس وقت اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں لامیا۔ آؤ ہم دونوں چلتے ہیں، آج کچھ آؤٹنگ کا موڈ ہو رہا ہے، ڈنر بھی باہر کریں گے۔ بسام نے کی چین اٹھاتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں لامیا کو مخاطب کیا تو وہ کھل اٹھی۔ سب نے متاثر نگاہوں سے بسام کو دیکھا اور اس کے بے حسی پر کھول کر رہ گئے۔ اوکے بائے۔ لامیا فوراً کھڑی ہوگی اور ایک ادا سے اپنے شولڈر کٹ بالوں کو جھٹکتی ہوئی بسام کے ساتھ سنگ سنگ چلنے لگی۔ بے حس ذرا نہیں سوچتے کہ اس معصوم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہر وقت مذاق کی سوچتی رہتی ہے، ہر بات میں ایڈونچر ہو، تھرل ہو، کسی کی چاہے جان ہی چلی جائے۔ آپ بسام کو کیوں نہیں ٹوکتے اور لامیا کو اس کی بخودگی پر کوئی سرزنش کیوں نہیں کرتا؟ مانا کہ لامیا ہمارے اکلوتے ماموں کی اکلوتی بیٹی ہے، تو یہ ارشی بھی ہمارے عزیز و جان اکلوتی پھپھو جان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا الٹ ہیں۔ ارشیا لامیا سے ہزار درجہ خوبصورت اور خوش اخلاق ہے، اور یہ لامیا اول درجے کی بے باک، نک چڑی اور مغرور۔ اور پھر ارشی اور بسام کو تو صبا اپنے دیور اور کزن کی بے نیازی پر شوہر پر الٹ پڑی۔ ریلیکس بھائی، منع کر دوں گا میں بسام کو اور کہہ دوں گا کہ وہ لامیا کو سمجھا دے، اوکے؟ اعظم نے اپنے ازلی نرم لہجے میں صبا کا غصہ کم کرنا چاہا، اور ہمیشہ کی طرح صبا اس کے نرم ٹھنڈے پھوار سے لہجے پر ٹھنڈ پڑ گئی۔ سبھی مسکرا دیے، جانتے جو تھے دونوں کی محبت کو۔ رضا مینشن کے مکینوں پر اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے ہر طرف خوشیاں اور محبتوں کی بارش ہوتی رہتی۔ مکینوں کے سرپرست ملک علی رضا اور ان کی بیگم نوریہ، ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی، جن میں بڑے ناصر رضا اور ان کی بیوی ہادیہ، ان کے دو بیٹے احزام اور بسام، دونوں بیٹیاں نیتا اور نیرہ، اور دوسرے نمبر پر حاضر رضا، ان کی بیوی غانیہ، جو کہ ہادیہ کی چھوٹی بہن تھی۔ ان کے دو بیٹے احتشام، احمر اور ان کی بیٹی صبا نے خاندان کو مکمل کر دیا۔ سب سے چھوٹے اور لاڈلی بیٹی دونوں بھائیوں کے عزیز بہن دریا، جو بھابھیوں کی پیاری نند، بھتیجے بھتیجوں کی پیاری پھپھو جان تھی۔ ان کی شادی ملک علی رضا نے اپنے دوست زوار شاہ کے اکلوتے بیٹے عباس شاہ سے کی۔
مگر ان کی خوشیوں بھری زندگی کو لوگوں کی حاسد نگاہوں نے کھا لیا۔ شادی کے صرف 6 ماہ بعد عباس شاہ اور زوار شاہ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ دوریا شاہ صدمے سے بے حال ہو گئی۔ رضا مینشن تو تیز آندھیوں کی زد میں آ گیا۔ سب اس ناگہانی آفت پر حیران تھے۔ سب کی محبتوں اور چاہتوں نے دوریا شاہ کو زندہ رہنے کا حوصلہ عطا کیا۔ انہی غم کے لمحوں میں ڈاکٹر رضیہ نے دوریا شاہ کو ماں بننے کی نوید سنائی۔ ان کے اندر ایک نئی روح پھونک دی گئی۔ جینے کی امنگ، اپنی محبت اور اپنے شوہر کی آخری نشانی کو وہ سینے سے لگا کر پھر سے جی اٹھی۔ 31 دسمبر کی سرد رات کو ٹھیک 12 بجے جب ایک نئے سال کا آغاز ہونے کو تھا تو دوریا نے ایک پیاری سی گڑیا کو جنم دیا جو آنے والے برس میں ان کی خلیے خوشیوں کے کچھ اور خزینے اپنی ذات میں سمیٹے ان کی زیست میں ایک خوشگوار اضافے میں شامل ہو گئی۔ شروع سے ہی عام بچوں سے مختلف، اپنے آپ میں مگر معصوم بھولی بھالی سی اشیا، سبھی کو بے اختیار بہت پیار آ جاتا۔ سب سے چھوٹی ہونے کی، سب سے بے پناہ محبتیں پانے کے باوجود بھی وہ بگڑی نہ تھی۔ باپ کی کمی کا احساس اسے شدت سے ہوتا، مگر زبان سے کبھی اف تک نہ نکالی۔ اسکول اور کالج کی ہونہار طلبہ تھی۔ جوانی کی حدود میں قدم رکھتے ہی وہ حسین سے حسین تر ہوتی چلی گئی۔ ایک بار اٹھی ہوئی نگاہ دوبارہ اس کی جانب ضرور اٹھتی تھی۔ طبیعت میں عاجزی اور انکساری، صبر تحمل، ذہانت متانت، سنجیدگی کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ حرف شکایت لبوں تک نہ آتا۔ وہ وقت سے پہلے شعور کی منزلوں کو طے کرنے کا عذاب کاٹنا کتنا کٹھن ہے وہ جان چکی تھی۔ غم کو چھپا لیا تھا چہرے سے، لیکن آنکھوں سے جھانکتا تھا بے چین رت جگہ سا۔ ارشی بیٹی، آج آپ کالج سے جلدی آ جائے گا، آج ہمیں شاہ ولا جانا ہے۔ ملک علی رضا نے ناشتہ کرنے میں مصروف اشیا کو مخاطب کیا تو وہ کچھ چونک کی گئی۔ ساری ہنسی یکدم بیدار ہو گئی تھی۔ نانا جان، آج میرا پریکٹیکل ہے اور مجھے 3-4 بج جائیں گے آتے آتے، ارشیا دھیمے سروں میں کہہ رہی تھی۔ اوہ، یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ بیٹا، کیا بہت ضروری ہے پریکٹیکل؟ نوریا بیگم نے محبت سے نواسی کو دیکھا۔ جی نانو، ارشیا نے دھیرے سے جواب دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، بسام کو تو بعد میں آنا ہے نا، تو بسام تم میٹنگ سے فارغ ہو کر واپسی پر ارشی کو بھی لے آنا۔ ملک علی رضا نے گویا مسئلے کا بڑا مناسب حل پیش کیا۔ جی دادا جان، جو آپ مناسب سمجھے۔ بسام نے سعادت مندی سے سر کو ذرا سا خم دے کر کہا اور چائے کے سپ لینے لگا، جبکہ ارشی کی تو روح جیسے فنا ہونے لگی تھی۔ نانا جان، کیا میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے؟ عجیب کترایا ہوا سا لہجہ تھا جو کسی اور کو تو نہیں مگر بسام کو ضرور چونکا گیا۔ اسے بڑی گہری جانچتی ہوئی نظروں سے ارشیا کے مدثر چہرے کو دیکھا۔ پلکوں کی جھالریں رخساروں پر اضطرابی انداز میں رقصاں تھیں۔ پیشانی پر پسینہ سا پھوٹ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے نظریں ہٹا لیں اور اس کے گریز کو لامیا کے رویے کا عمل جانا۔ ہاں بیٹا، آج ہم بسام اور لامیا کی منگنی کی تاریخ رکھنے جا رہے ہیں۔ ناصر رضا نے محبت سے بھانجی کو دیکھا۔ سب کے چہروں پر عجیب سے تاثرات تھے۔ جی جی، ایک لمحے کو ارشیا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ چھن، جیسے من کچھ ٹوٹ سا گیا ہو۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے خود پر قابو پا لیا۔ جی، میں آ جاؤں گی، ارشیا نے کہہ کر جلدی سے گرم چائے حلق سے اتاری جو اس کے اندر لگی آگ کو مات دینے سے قاصر تھی، اور احزام کے اٹھتے ہی اپنے بیگ اور فائل سنبھالتی ہوئی پوچھ کی جانب سب کو اللہ حافظ کہہ کر آگے چلی گئی۔ دوریا شاہ نے محبت بھری متفقع نگاہوں سے بیٹی کو دیکھا تھا۔ ارشی، تم ہم سب سے خفا تو نہیں اب؟ دیکھو گڑیا، ہم سب تمہیں بہت چاہتے ہیں، تمہارا دکھ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہم نے کل لامیا کو اس کی حرکت پر خوب ڈانٹ پلائی ہے۔ آئندہ وہ تم سے ایسی کوئی بات نہیں کرے گی۔ تم بھی وعدہ کرو کہ آئندہ ہمیں اپنے بھائیوں کے عہد سے مطلع کرنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ احمق لڑکی، ہم سب تمہارے بھائی ہیں اور تم ہماری چھوٹی سی پیاری سی بہنا ہو۔ اب تو خفا نہیں ہونا۔ احزام نے خاموشی سے پلکیں جھکائے گم سم سی پیاری سی لڑکی کو مخاطب کر کے نہ کردہ فعل کی معافی مانگی اور وہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ بھیا، آئی لو یو، آئی ریئلی لو یو۔ یکدم ہی وہ دونوں ہاتھ میں چہرہ چھپا کر بلکنے لگی۔ احزام نے جھٹکے سے کار سڑک کے کنارے روک کر تڑپ کر اسے دیکھا۔ ارے ارے، یہ کیا کری ہو گڑیا؟ احزام نے جلدی سے ارشیا کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹاتے ہوئے بے قراری سے کہا۔ بھیا، مجھے جانے دے۔ کیا ہو گیا تھا؟ کل مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بہت بدتمیزی کی ہے نا میں نے؟
آپ کے ساتھ اور باقی سب کو بھی میرا طریقہ غلط لگا ہوگا۔ مجھے بہت ندامت ہے، ارشیا سسکی بھرتی ہوئی کہتی چلی گئی۔ احمق لڑکی، تم نے انتہا سے بھی زیادہ بے وقوف ہو۔ بھئی کل تم نے جو کہا وہ 100% درست تھا، اور اس کا ایک فائدہ ہم سب کو ہوا ہے۔ اعظام نے کہا۔ ایک پل کو رک کر ارشیا کے ہونک چہرے کو دیکھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں نہ سمجھ آنے والی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ بھئی اس طرح ہم سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ تمہارا آئیڈیل کیا ہے اور تمہیں کس طرح کے بندے کو سونپنا ہے۔ اعظام کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ارشیا بری طرح شرما کر، دل کا درد دل میں چھپا کر، چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رخ موڑ چکی تھی۔ اعظام نے شانت نظروں سے اسے دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کار سٹارٹ کر کے کالج کی جانب موڑ دی۔ سارے رستے وہ ارشیا سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتا رہا تاکہ وہ فریش ہو جائے، اور اپنے مقصد میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ واپسی کے سفر پر وہ بے حد پرسکون تھا۔ مرزا صاحب، آج کی میٹنگ میں جو معاملات زیر بحث ہیں ان کی تفصیلات آپ نے نوٹ کی ہے؟ بس آپ میٹنگ سے فارغ ہوا تو اپنی کار کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جی سر، میں نے سب کچھ نوٹ کر لیا ہے، اور ہاں سر، وہ آپ کے گھر سے کئی مرتبہ فون آ چکا ہے کہ آپ جلدی سے شاہ ولا پہنچ جائیں ارشیا بی بی کو کالج سے لے کر۔ مرزا احمد سبحانی نے بسام کو اطلاع دی تو وہ اپنی بے پرواہی پر خود کو سرزنش کرتا ہوا مرزا احمد سبحانی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ارشیا کے کالج کی جانب گاڑی بڑھا کر لے گیا۔ اللہ میاں جی، کسی کو بھیج، ورنہ آپ کی یہ گناہ گار بندی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ ارشیا کا پریکٹیکل 3:30 ختم ہو گیا تھا تو وہ گیٹ پر آ گئی۔ آہستہ آہستہ سارا کالج لڑکے لڑکیوں سے خالی ہو گیا۔ چوکیدار کو گیٹ بند کرنا تھا، سو وہ تقریباً 5:30 کے قریب لذزتی کانپتی بڑی سی سیاہ چادر میں اپنے وجود کو چھپا کے دھیرے دھیرے فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی بس سٹاپ تک آ گئی۔ شعبۂ قسمت کے اس کے روٹ کی آخری بس بھی جا چکی تھی۔ بس سٹاپ پر آوارہ لڑکوں کا ایک ٹولہ اس پر آوازیں کسنے لگا۔ ارد گرد کوئی موجود نہ ہونے کے باعث وہ مزید شیر ہو رہے تھے۔ گھٹیا گھٹیا گانے گا کر اس کے گرد منڈلانے لگے۔ سڑک ویران تھی۔ سردیوں کی تیزی سے تاریک ہوتی شام، آسمان پر سیاہ بادلوں کی چادر تنی تھی۔ سرد ہوائیں وجود کو چیر رہی تھی۔ اس پر اس کا تنہا ہونا اور لفنگے لڑکوں کو گھیرے کا لمحہ بلمحہ تنگ ہوتے جانا۔ ارشیا بری طرح زد میں تھی۔ جسم کے ایک مسام سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ ایک لڑکے نے انتہائی قدم کے طور پر ارشیا کی چادر جھٹکے سے گھسیٹی ہی تھی کہ تیز رفتار پجارو بالکل ان کے قریب آ کے رکی۔ دروازہ کھول کر نکلنے والے بندے کو دیکھ کر اس پر اس کے کڑے تیوروں نے لڑکوں کے ٹولوں کو چمکا دیا۔ ارشیا تو لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنے مسیحا کو سامنے دیکھ کر مطمئن سی حواس کھوتی چلی گئی۔ اس کا وجود لہرا کر زمین پر آ رہا تھا۔ بسام نے ایک نظر بے ہوش ارشیا پر ڈالی اور پھر ان لڑکوں پر ٹوٹ پڑا۔ جوڑوں کے وہ داؤ پیچ دکھائے کہ وہ سب دم دبا کر بھاگ نکلے۔ جس نے ارشیا کی چادر گھسیٹی تھی، بسام نے مار مار کے اس کے دانت توڑ دیے تھے۔ اس طرف سے فارغ ہو کر وہ ارشیا کی چادر زمین سے اٹھا کر تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ اس کے قریب پنجوں کے پل بیٹھ کر اس کو سیدھا کرتے ہوئے اس کی چادر اس کے جسم پر ڈالی تو بری طرح وہ ٹھٹک گئی۔ اس کی پیشانی سے بہتا لہو گردن تک آ رہا تھا۔ بسام نے تیزی سے اس کے کان سے سراپے کو بازو میں اٹھا کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر احتیاط سے لٹایا۔ دروازہ بند کر کے اس کی کتابیں اور بیگ اٹھا کر اگلی سیٹ پر پھینکا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس نے تیزی سے کار کا رخ کلینک کی جانب موڑ دیا۔ ارشیا کی ڈریسنگ کروا کر ڈاکٹر کی تسلی پر وہ جس وقت رضا مینشن پہنچا، اس وقت تک ہلکی ہلکی بوندا بادی شروع ہو چکی تھی۔ احتیاط سے اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے آیا۔ دھیرے سے بیڈ پر لٹا کر کمبل اوڑھ دیا۔ کمرے کی لائٹس آن کر کے اس کے قریب ہی بیڈ کے نزدیک کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ زرد چہرہ، بکھرے بال جو چوٹی کھل جانے سے بے پناہ سلکی ہونے کے باعث بیڈ پر پھیلے ہوئے تھے۔ معصوم ویران چہرہ۔ بسام لاشعوری طور پر اس کو دیکھتا چلا گیا۔ صبح کا منظر اور کچھ دیر پہلے والی ارشیا کا مارے حیا کے اپنی چادر اترتے ہی صدمے سے بے ہوش ہو جانے والا منظر بسام کو اندر تک ہلا گیا تھا۔ بسام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ وہ عین وقت پر پہنچ گیا تھا، ورنہ اس ورنہ سے آگے وہ کچھ سوچنے کا محتمل نہ ہو سکا۔ با با بسام! ارشیا کی نکاہت سے بھرپور آواز سن کر بسام چونک اٹھا۔ دوسرا جھٹکا اسے ارشیا کے لبوں سے اپنا نام سن کر لگا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ ساکت ہی رہ گیا۔ بسام! آہ! یک با یک چونک کر وہ اپنا سر جھٹکتا ہوا تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ ہاں ارشی، میں ہوں تمہارے پاس، آنکھیں کھولو، دیکھو مجھے، آنکھیں کھولو۔
وسام اس پر جھکا، دھیرے دھیرے اسے پکار رہا تھا۔ اس کی آواز اشیا کی پیاسی سماعتوں کو سیراب کر رہی تھی۔ نظرتی ہوئی گھنہری پلکیں نم ہو گئی تھی، آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے لڑیوں کی صورت رخساروں پر بکھرنے لگے۔ اس نے آہستگی سے اپنی سرخ انگاروں کو آنکھیں کھول کر اپنے اوپر جھکے وجود کو دیکھا، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب بسام کو اپنی تصویر اس کی نکھری نکھری معصوم متورم نگاہوں میں تیرتی نظر آئی۔ نہ جانے کیسی شدت تھی جو ان دونوں کی آنکھوں سے گنہری پلکوں کے اٹھ جانے پر مقابل کو ہار جانے پر آمادہ کر رہی تھی۔ جذبوں کا سیلاب تھا جو امڑتا چلا آ رہا تھا، محبتوں کا جال اس کے وجود کے گرد بننے لگا تھا۔ بسام بے خود سا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک ہی اس نے اپنے سلگتے ہوئے لب دھیرے سے جھک کر ارشیا کی پیشانی پر رکھ دیے۔ ارشیا جو اب تک خواب کی کیفیت میں تھی، یکترلک بسام کی انتہائی اقدام پر حقیقتوں کی دنیا میں لوٹ آئی۔ اس کا نازک وجود پوری طرح بسام کی مضبوط گرفت میں تھا۔ بسام کے بازوؤں کے گھیرے میں خود کو پا کر وہ خوف و حجاب سے اس پر بسام کی مدہوشی اور آنکھوں سے چھلکتی وافقگی ایک جنونی سی چمک پر تڑپ کر خود کو اس کے گھیرے سے نکالنے کے لیے مزاحمت کرنے لگی۔ باہر زور سے بجلی چمک اٹھ رہی تھی، بادلوں کی گرج نے ایک لمحے کو اس کے اندر کے موسم کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ مم مجھے چھوڑے پلیز۔ گھٹی گھٹی سی چیخیں اس کے لبوں سے نکل کر کمرے کے سکوت کو توڑنے لگی۔ نہ چھوڑوں تو کیا کر لوگی تم؟ بسام کا لہجہ آنچ دینے لگا تھا۔ ارشیا اس کے لہجے سے اس کی دست نگاہ کی حدتوں سے جلنے لگی، اس کے اندر طوفان سے اٹھنے لگے۔ بسام کی سانسیں اس کے چہرے کو جھلسانے لگی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ میں لامیا آپی نانو ارشیا نے خوف زدہ لہجہ میں ہراساں نظروں سے اس بسام کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہا۔ چٹاخ! اس سے قبل کہ اس کا جملہ مکمل ہوتا، بسام کا ہاتھ اٹھا اور اس کے نرم و نازک رخسار پر انگارے دہکا گیا۔ سنو، آج کے بعد تمہیں کوئی ہاتھ نہ لگانے پائے، میرے بازو میں سما جانے والی کے گرد کسی اور کے بازو آگے نہ بڑھنے پائے۔ ویسے پہلے تو جو ہوا سو ہوا، مگر آج کے بعد۔ بسام کی انگارہ صفت الفاظ پر ارشیا حیرت اور صدمے، دکھ اور بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے بسام کے خوبصورت ہونٹوں کو دیکھتی گئی، جن سے لفظ نہیں زہر میں بھجے سنسناتے ہوئے تیر نکل رہے تھے، جو اس کی پوری ہستی کو جلا کر خاکسار کرنے لگے۔ دندن نہیں، ارشیا پوری قوت سے خود کو بسام کی گرفت سے آزاد کر کے جنونی انداز میں کہتی بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلنے لگی۔ بسام ایک جست لگا کر اس کی راہ میں آ گیا اور اسے اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا۔ ہٹ جائے میرے رستے سے، میں مفت کا مال نہیں ہوں۔ میں بری طرح مزاحمت کرتی وہ کانچ کی گڑیا اس کے مضبوط بازوں میں جھول گئی۔ کچھ سر کی چوٹ اور کچھ اس کے لفظوں کی زخموں نے بے حال کر دیا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ زمین پر گر کر ٹوٹ جاتی، بسام نے اسے آہستگی سے تھام کر دوبارہ بیڈ پر لٹا دیا۔ اس پر کمبل ڈال کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ لاؤنج میں آ کر ڈاکٹر کو فون کیا۔ ابھی ریسیور کریڈل پہ رکھا ہی تھا کہ سب لوگ خوشی سے کھلتے چہروں سمیت ڈھیروں مٹھائی اور پھل لیے چلے آئے۔ باہر بارش کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ مبارک ہو بسام، اس جمعے کو منگنی ہے لامیا اور تمہاری۔ اعزام نے بڑھ کر چھوٹے بھائی کو لپیٹ کر مبارکباد دی۔ ابھی تک کسی کا دھیان بسام کی پریشان چہروں پہ نہیں گیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، تم خوش نہیں؟ ملک علی رضا نے سب سے پہلے پوتے کی کیفیت کو نوٹ کیا۔ ایک پل کو تو وہ گڑبڑا گئے۔ وہ اچھی دادا جان، بسام نے اضطراری انداز میں وحشت زدہ نظروں سے سب کو دیکھتے ہوئے کہا تو سب کے مسکراتے چہرے یکتلک طریق ہو گئے۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ کہاں ہے وہ بسام؟ دوریا شاہ تو جیسے حواس کھونے لگی۔ کچھ نہیں ہوا اسے پھوپھو، بس ذرا۔ بسام نے دوریا شاہ کو شانوں سے تھام کر صوفے پر بٹھایا اور ساری بات ان کی گوش و گزار کی، جس میں کچھ دیر پہلے کا حصہ حذف کر لیا تھا۔ بسام، تم بہت بے پرواہ ہو، شہر کے حالات کا تمہیں اندازہ نہیں، پھر بھی تم نے بے پرواہی دکھائی۔ اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو؟ ملک علی رضا ساری بات سن کر غصے میں بسام پر الٹ پڑے۔ سبھی کے تیور خطرناک تھے تو سو بسام نے خاموشی سے ڈانٹ سننے میں ہی عافیت سمجھی۔ بس کریں بابا جان۔ بسام بیٹا، ارشی کہاں ہے؟ دوریا شاہ نے ملک علی رضا کو ٹھنڈا کرتے ہوئے بات بدلی۔ اپنے کمرے میں ہے پھوپھو جان، ابھی ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے، وہ آنے والا ہوگا، بسام نے دھیرے سے جواب دیا۔ اسی پل ڈاکٹر بلال لاؤنج میں داخل ہوئے۔ بسام انہیں لیے سب کے ساتھ ارشیا کے کمرے میں آ گیا۔ ڈاکٹر بلال نے ارشیا کا چیک اپ کیا۔ کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے، ذہنی دباؤ سے بے ہوشی کی طاری حالت ہو گئی ہے، صبح تک ہوش آ جائے گا، مگر پھر بھی ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔
آئندہ ایسی کیفیت نہ ہو ورنہ برین ہیمریج یا نروس بریک ڈاؤن ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ یہ دوائیاں دیں باقاعدگی سے، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹروں کے لفظوں پر سب سن رہ گئے۔ بسام نے عجیب سی نظروں سے اشیا کے زرد چہرے کو دیکھا جس پر خزاں رت نے اپنے پنجے گاڑ دیے تھے۔ ڈاکٹر ہدایت دے کر چلا گیا۔ سب کی توبوں کا رخ ایک مرتبہ پھر بسام کی جانب مڑ گیا۔ بسام کچھ کہے بنا لمبے لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بابا جان، بچے کی پہلی پہلی خوشی ہے اور آپ سب نے اس کی خوشی کو رون ڈالا۔ وہ بڑا حساس بچہ ہے، دیکھے نا اپنے کیے پہ پرشمان بھی ہے، اور پھر غلطی بھی تو انسانوں سے ہوتی ہے نا۔ اب اسے معاف کر دیں اور اسے منا لیں۔ امی جان، ارشی اب ٹھیک ہے نا؟ وہ ڈرپوک بھی تو ہے، بزدل لڑکی ہے، ذرا سی بات پر حواس کھو بیٹھتی ہے۔ آپ جانتے تو ہیں اس کی عادت کو، اور آپ نے بچے کو اتنا ڈانٹ دیا۔ دوریا شاہ بیٹی کی حالت کو پس پشت ڈال کر سب کو بسام کو منانے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ دہلیز پہ کھڑا بسام ان کے جملوں پر احساس ندامت سے پستی کے گھر میں کھلتا چلا گیا۔ اس پر عرشے سے اپنے رویے پر پشیمانی اور احساس ندامت محسوس کر کے وہ مزید وہاں رکنے کے تاب نہ رکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فون کی بیل پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ دوسری جانب لامیا تھی جو اسے منگنی طے ہو جانے پر مبارکباد دے رہی تھی۔ بسام لامیا کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوا تو اپنے ارد گرد کا احساس بھی نہ رہا۔ عرشہ کے حواس ذرا جاگے تو طوفانی رات کا ایک لمحہ نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ اذیت کے شدید احساس سے اس نے سختی سے سلگتی آنکھیں میچ لی۔ اندر الاؤ سا دہکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ چیخ کر بسام کے وقار کا لبادہ اتارتی، دوریا شاہ کی آواز اور جملوں نے اسے اندر تک سٹ کر دیا۔ امی جان، بابا جان، عرشی بسام کی بیوی ہے۔ عرشے کے سماعتوں کے قریب دھماکہ سا ہوا۔ مگر بابا جان، بسام کی لامیا میں بڑھتی دلچسپی کی بدولت میں یہ قربانی دینے پر راضی ہو گئی۔ وہ لامیا سے شادی کر لے، مگر میں یہ کیسے برداشت کر لوں کہ میری کان سی گڑیا کے شفاف دامن پر طلاق جیسا داغ لگ جائے اور وہ ٹوٹ کر بکھر جائے۔ نہیں بابا جان اور امی جان، آپ سب کو سمجھا دیں کہ وہ عرشی، بسام اور لامیا کو اس رشتے کے متعلق کچھ نہ بتائیں۔ میں عرشی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی بسام کو پشیمان، اور لامیا اس کی کسک کے ساتھ وہ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، میں عرشی کو کبھی نہیں بتاؤں گی کہ وہ بسام کی منگوا ہے۔ بس اتنا کہہ دوں گی کہ بچپن میں اس کا نکاح میں نے عباس کے دوست کے بیٹے سے کروا دیا تھا، اور وہ لوگ نہ جانے کہاں چلے گئے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ سو وہ بھی مشرقی لڑکیوں کی طرح تقدیر کے فیصلے پر سر جھکا دے گی۔ مگر بابا جان، آپ سب کو سمجھا دیں کہ وہ طلاق جیسی مکروہ چیز کا نام بھی نہ لیں، میری عرشی کے لیے، پلیز۔ امی جان، پلیز۔ دوریا شاہ، ملک علی رضا اور نوریہ بیگم کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کر ٹوٹ کے رو پڑی۔ اس وقت کمرے میں صرف وہی تھے۔ عرشیہ سن سی اپنی عظیم ماں کے فیصلے کو سن رہی تھی، جس نے اپنی بیٹی کے سہاگ کو اپنے ہاتھوں کسی اور کو سونپ دیا۔ عرشیہ کے اندر پرد در پرد برف سی جمکنے لگی۔ ٹھیک ہے دوریا، جیسے تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، مگر یاد رکھنا بیٹا، عرشی تمہاری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی اجڑی زندگی کبھی آباد نہیں ہو سکے گی، اور پھر بسام کو الزام دینا اور عرشی کی جانب پلٹنے پر مجبور کرنا بھی ناممکن ہی ہوگا۔ ملک علی رضا کی آواز، ان کے لہجے کی لرزش اور دکھ عرشیہ کو نئے سرے سے پگلانے لگا۔ اندر کی دنیا زلزلوں کی زد میں تھی۔ بسام میرا ہے اور میں اس کی ہوں، یہ احساس ہی کافی ہے میرے لیے۔ یہ زیادہ راہی بہت ہے کہ میرے نام کے ساتھ اس کا نام کا صاحبہ تنا ہوا ہے۔ عرشیہ سن ہوتے ہوئے دماغ سمیت سوچتی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اس کے ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ نام مہربان ماحول میں خود کو پا کر عرشیہ چند لمحوں تک ساکن نگاہوں سے چھت کو گھورتی رہی۔ عرشیہ گڑیا، چندا، سماعتوں میں اترتی مانوس آوازیں اسے حقیقتوں کے خانزاروں میں گھسیٹ لائیں۔ اسے خاموش نظروں سے اپنے چاروں جانب کھڑے پریشان چہروں کو دیکھا جو اس کی آنکھ کھلنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ شکر ہے خدایا، بچی کو ہوش آ گیا، پورے 3 دن بعد آنکھ کھلی ہے اس کی۔ جاؤ اس کا صدقہ دو فوراً۔ ملک علی رضا نے دونوں بیٹوں کو مخاطب کیا۔ ان کے حکم پر دونوں محبت سے عرشیہ کی پشیمانی چومتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ عرشیہ 3 دن تک بے ہوش رہنے کا سن کر ایک دم گھبرا گئی۔ امی، دھیرے سے پیڑی زدہ لب بولی، ہاں میری جان، میں پاس ہوں تمہارے۔ دوریا شاہ نے اس کا زرد سا ہاتھ تھام کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ لامیا بسام ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کچھ پوچھنا چاہا۔ ہاں بیٹا، دونوں کی منگنی اگلے جمعے کو ہوگی۔
بھلا تمہارے بغیر ہم اتنا اہم فنکشن ارینج کیسے کر سکتے تھے؟ ہادیہ بیگم نے نظر چراتے ہوئے خوشگوار لہجے میں گویا اس کا مفہوم سمجھ کر جواب دیا۔ سبھی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ دنیا شاہ اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ ارشیا نے ایک نظر میں ہی سب کے چہروں سے جھلکتے اضطراب اور پریشانی کو بھانپ لیا تھا، اور اس کے اندر کا کرب اس سے پہلے کہ پانی بن کر آنکھوں سے چھلکتا اور اس راز کو تشت و ازبام کر دیتا جو ان سب کے بھرم توڑ دیتا، دھیرے سے اس نے پلکیں بھون لی تھی۔ پلیز یہاں زیادہ رش نہ لگائیں، کمرے میں آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر بلال نے کمرے میں داخل ہوتے گویا اس کا بھرم قائم رکھنے کا سامان کر دیا تو سبھی باری باری اسے پیار کرتے ہوئے باہر نکلتے چلے گئے۔ ارشیا صحت یاب ہو گئی تھی اور گھر آ گئی۔ جسمانی طور پہ ڈاکٹر نے اس کو فٹ قرار دے دیا، مگر یہ تو وہی جانتی تھی کہ وہ اندر سے کس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں جس سے تلاش کرتی رہی وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہو رہا تھا۔ اس کے پندار کو اس کی ایک قیامت کے لمحے میں ریزہ ریزہ کرتی کتنی آسانی سے وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والی ہستی کے استقبال کی تیاریاں کر رہا تھا، جس کو اپنے کیے پہ ذرا برابر بھی شرمندگی نہ تھی، جو اس کا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس پر تمام تر استحقاق رکھنے کے باوجود بھی بے خبر اور انجان تھا۔ سبھی ارشیا کی خاموشی اس کے مزمل کیفیت کو بیماری کا اثر سمجھ کر اس کو بہلانے میں مصروف تھے۔ اپنی طرف سے اس کے ساتھ ہونے والے عظیم نقصان کی حدۃ المقام تلافی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ بے حس شخص جو اس کو دوراہے پہ لے آیا تھا، جہاں زندگی اور موت کے درمیان وادیوں میں اسے تا عمر آبلہ پا تھکن سے چور ہونے کے باوجود بھٹکنے کو تنہا چھوڑ رہا تھا، آگہی پا لینے کے باوجود اسے بے خبر رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ بھی اس کی عیادت کے لیے نہ آیا۔ اس روز بھی وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، سب لڑکیاں اپنے لباس منتخب کر کے جولری، میک اپ، جوتوں کے جھنجھٹ میں پڑی تھی، جبکہ ارشیا نہ جانے کس سوچ میں گم اپنے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی کو مسلسل پھیر رہی تھی۔ ایک جانا پہچانا سا احساس اس کی روح میں سرایت کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ دروازے پر جم گئی، جہاں سے بسام لامیا کے ساتھ ہنستا مسکراتا چہرے سمیت ڈھیروں شاپر سنبھالے داخل ہوا۔ دونوں کھلکھلا کر ہنس رہے تھے، اور اس کے اندر کا موسم طغیانیوں کی زد میں آ گیا۔ جلدی میں اپنی پلکوں کی جھالریں گرا لی، کوئی اس کی نظروں کو پڑھ نہ لے۔ لامیا کھلکھلا کر سب کو اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی۔ بسام اشیاء کی توقع کے برعکس اس کے قریب چلا آیا اور اس کے مقابل صوفے پر دھس کر بیٹھ گیا، اس کے نازک ہاتھ پر اپنے بھاری مضبوط ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے، اطمینان سے اس کا سکون غارت کر کے اس کی فرار کی راہیں مسدود کرتے ہوئے اس کے تیزی سے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، ارشیا نے روحان سے لہجے میں بول اٹھی۔ اس کی اٹھتی گرتی پلکیں اور اس کے اندر کے اضطراب کی غماز تھی۔ کیوں چھوڑ دوں؟ یاد نہیں میں نے تم سے کچھ کہا تھا اس روز؟ کیا سوچا ہے تم نے میری ہدایت کے متعلق؟ وسام کے لہجے میں آنچ تھی۔ ارشیا نے ایک پل کو گھائل نظروں سے اسے دیکھا، جس کا چہرہ، جس کی آنکھیں ان دیکھی آگ میں سلگتی ہوئی دکھائی دی۔ ارشیا نے اگلے لمحے پلکیں جھکا لی، اپنے دل سے امڑتی درد کی ٹیسوں کو دباتے بے اضطراری انداز میں بولی، ہاں بتاؤ، کیا سوچا ہے تم نے میری باتوں سے متعلق؟ وسام نے اپنا سوال دہرایا، لہجہ سلگتا ہوا تھا۔ آپ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کیوں میرے دامن کو داغدار کرنے کے درپے ہیں؟ میری عزت اور وقار کے لبادے کو تار تار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا چھینا ہے میں نے آپ سے؟ کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں آپ میرے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھر آئی، آنکھوں سے نکل کر دو شفاف موتی رخساروں کو تر کر گئے۔ اٹھو اور اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ، میں وہیں آ کر اپنے سوال کا جواب دوں گا تم سے۔ وسام نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا جو صوفے کے ساتھ بڑی کرسی سے ٹکرا گیا۔ بامشکل اپنی چیخ کو دبا کر وہ موقع غنیمت جان کر تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ وہ تو شکر تھا کہ کوئی ان کی جانب متوجہ نہ تھا، ورنہ شاید اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ کاش بسام آپ نے مجھے اپنی بیوی سمجھا ہوتا، اپنی جان کر اپنی زندگی مجھ سے میری ہر سانس کے عوض خرید لیتے تو میں آپ کو سب کچھ اپنا وار دیتی، مگر اس صورتحال میں جبکہ آپ کا مقصد صرف اور صرف مجھ سے، میرے وجود، میرے جذبات سے کھیلنا ہے، تو میں آپ کو اس کی اجازت کبھی نہیں دوں گی۔ میں تو یہ گھر چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی، یہاں میرا سب کچھ ہے، میرا سب کچھ۔ اپنے کمرے کے دروازے کو لاک کر کے ارشیا اپنے بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بسام، یہ ارشی کدھر گئی؟ احمد نے اچانک پوچھ لیا۔ ایک پل کو تو بسام میں گڑبڑا گیا، مگر اگلے لمحے اپنے مخصوص انداز میں کندھے اچکا کر بے نیاز بننے کی کوشش کرنے لگا۔
وہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہے، کہہ رہی تھی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ بسام نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ انتہائی فضول انسان ہو تم بسام، پہلے ہی تمہاری بے پرواہی اور بے نیازی نے اسے اس حال تک پہنچایا ہے، جانے کب احساس ہوگا تمہیں۔ احتشام نے غصے سے اسے گھر کا سبھی خاموش نگاہوں سے اسے گھورے۔ لامیا حیران سی بیٹھی رہ گئی۔ میں نے کیا ہے جو آپ مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں؟ بسام کے اندر غصے نفرت کے ابال اٹھنے لگے۔ لاشعوری طور پر سبھی اندر سے احساس جرم کا شکار تھے۔ شٹ اپ بسام، پوچھتے ہو کیا ہے تم نے؟ یہ سب کیا دھرا تمہارا ہی ہے۔ آؤ نیرا، صبح چل کر دیکھیں ارشی کو، نہ جانے کتنی طبیعت خراب ہوگی ہے اس کی۔ لامیا تم بھی آؤ۔ ندا نے اپنے شوہر کے ساتھ بھائی کے لہجے کی بدتمیزی محسوس کرتے ہی اس کو ڈپٹ دیا اور اسے گھورتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ مائی فٹ، مر جائے میری طرف سے منحوس ارشی۔ بسام سب کی ارشیا سے متعلق جذباتی حمایتوں پر سلگ کر گویا ہوا۔ اس کا اتنا کہنا غضب ہو گیا تھا۔ اعظام کا ہاتھ اٹھا اور چٹاخ ایک نشان اس کے گال پر ثبت کرتا چلا گیا۔ مارے حیرت اور صدمے کے بسام ساکت نگاہوں سے اپنی نرم دھیمے مزاج بھائی کو دیکھتا چلا گیا، جس نے کبھی اسے پھول سے بنا مارا تھا، بڑی سے بڑی غلطی پر ڈپٹا تک نہ تھا۔ سبھی کے لیے اعظام کا انتہائی قدم غیر متوقع تھے۔ بسام بنا کچھ کہے پلٹ کر لاؤنج سے نکلتا چلا گیا۔ کار سٹارٹ ہونے اور ٹائر چرچرانے کی آواز پر سبھی حواسوں میں لوٹ آئے۔ بسام، لامیا نے تیزی سے باہر کی جانب بڑھنا چاہا، مگر نیرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روک دیا۔ وہ جا چکا ہے لامیا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ آ جائے گا۔ احمد گھر چھوڑ آئیں گے تمہیں، آرام سے گھر جانا، میں فون کر کے اس کے آنے کی خبر پہنچا دوں گی۔ کل تم دونوں کی منگنی ہے اور اتنے اہم موقع پر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئے؟ وہ ضرور آئے گا۔ نیرا نے اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے اسے سمجھایا، لہجے کو شوخ بنانے کی کوشش کرنے لگی، جس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ احسان بھائی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لامیا نے تعصب سے احسان کو دیکھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے لامیا، میں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے۔ ابھی تمہیں اتنا حق نہیں ملا کہ تم ہمارے معاملوں میں دخل دو۔ احمد، اسے گھر چھوڑ کر آؤ۔ احسان نے خلاف توقع اتنے درست لہجے میں جواب دے کر حکم صادر کیا تو لامیا تو جیسے ساکت سی رہ گئی۔ احساس ذلت نے اس کے اندر انگارے بھر دیے۔ چلو لامیا۔ احمد نے مزید وہاں رکنے کی حماقت سمجھتے ہوئے لامیا پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ احتشام، ندا نے اشیا کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو وہ پوری طرح کانپ کر خوفزدہ نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ دل سینے کی چہار دیواری سے ٹکرانے لگا۔ ارشی، دروازہ کھولو۔ ندا کی آواز پر ارشیا کو کچھ حوصلہ ہوا اور اس نے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا ارشی جان؟ نیرا نے محبت سے بڑھ کر اس کے محترم چہرے کو دیکھا۔ کچھ نہیں آپی، بس ذرا سا چکر آ گیا تھا۔ ارشیا نے ان کو مطمئن کرنا چاہا، مگر وہ کہاں آسانی سے ماننے والے تھے۔ مگر یہ آنکھیں تو روئی روئی لگ رہی ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے بھیا، میں ذرا سی بات پر رونے بیٹھ جاتی ہوں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ لامیا آپی کہاں ہے؟ ارشیا نے مصنوعی مسکان لبوں پر سجا کر بولی۔ لامیا تو احمد کے ساتھ گھر چلی گئی اور بسام رات کو دیر سے گھر آنے کا کہہ گیا ہے۔ ندا نے گویا ارشیا کے دل کی بات جان کر جواب دیا۔ بسام کے جانے کا سن کر اس کے اندر سکون کی لہریں اٹھنے لگی۔ کتنی ہی دیر وہ تینوں سے اس کے کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور برزوگوں کی آمد پر محفل برخاست ہو گئی۔ بسام رات کے کھانے پر بھی نہیں آیا تھا۔ برزوگوں کو تو انہوں نے بہلا لیا، مگر خود سب پریشان سے تھے۔ ارشیا اپنے کمرے میں آ کر لباس تبدیل کر کے حسب عادت غسل کرنے کے بعد دواؤں کے زیر اثر غنودگی میں چلی گئی۔ سب اپنے کمروں میں جاگ رہے تھے۔ بسام کی کار پورچ میں رکنے کی آواز پر ہی سب مطمئن ہوئے، مگر کسی نے باہر نکل کر بسام سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ندا لامیا کو فون کرنے لگی تاکہ بسام کی آمد کی اطلاع دے دے۔ بسام کو سب سے زیادہ دکھ بھائی کے تھپڑ کا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح ارشیا کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے۔ اپنے کمرے میں مسلسل ٹہلتے ہوئے وہ سوچنے لگا۔ واش روم میں گھس کر کتنی ہی دیر وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا رہا، مگر اندر کی تپش شدید سردی اور ٹھنڈے پانی سے بھی نہیں بجھ رہی تھی۔ غسل کر کے تولیے سے بال رگڑتا باہر نکلا تو پہلی مرتبہ بھوک کا احساس ہوا۔ چائے کی طلب بھی ہو رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ دوپہر سے اس نے تو کچھ نہیں کھایا تھا۔ اپنی مدد آپ کے ارادے کے تحت وہ کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بڑھا، مگر قدم رستے میں ہی ارشیا کے کمرے کی طرف واضح کی طرف رک گئے۔ کتنی ہی دیر وہ لب بیجے دروازے کو گھورتا رہا، پھر کیا جانے سوچ کر دروازے کو دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ حالانکہ ارشیا کو لاک لگا کر سونے کی عادت تھی، مگر رات کو وہ جانے کیسے لاک لگانا بھول گئی۔ بسام نے اندر کا دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا۔
کمرے میں زیرو پاور کے بلب کی دودھیا روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ بسام کچھ دیر دروازے کے قریب کھڑا رہا۔ کمرے میں کے ماحول سے مانوس ہوتی وہ مضبوطی سے قدم اٹھاتا ارشیا کے بیڈ کے قریب آیا۔ ارشیا دنیا مافیہا سے بے خبر گرم کمبل میں لپٹی سو رہی تھی۔ بسام نے بڑھ کر اس کے وجود پر سے کمبل گھسیٹ لیا اور اگلے ہی لمحے اس کا دل سینے کی دیواروں سے ٹکرانے لگا۔ بلیک نائٹی میں اس کا دودھیا گلابی وجود سنگ مرمر سے تراشا ہوا مجسمہ لگ رہا تھا۔ خوبصورت دل فریب چہرے پر سوتے ہوئے بھی ایک کرب سا بکھرا تھا۔ معصومیت نے اس کے نقوش کو ایک سوز سا ادا کر دیا۔ اس کے لمبے گھنے سیاہ بال اس کے جسم پر، اس کے تکیے اس کے بستر پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس سمے وہ بسام کو واقعی کانچ کی نازک سی خوبصورت گڑیا لگ رہی تھی۔ ایک پل کو تو اس کا دل چاہا کہ وہ اس گڑیا کو توڑ پھوڑ دے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے اندر کہیں آواز ابھری، نہیں نہیں، اس گڑیا کو یوں ہی سونے دو، اس کے شفاف دامن کو داغدار مت کرو، اس کی معصومیت کا قتل مت کرو۔ اس آواز کی بارش کچھ نے اسے بارہا سنائی دی۔ جانے کس جذبے کے تحت اس نے دوبارہ کمبل اس کے جسم پر ڈال دیا، جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے اور بنا آہٹ کیے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ارشیا جو دوائیوں کے زیر اثر بالکل مدہوش تھی، اسے خبر ہی نہ تھی کہ کیسی قیامت آ کر گزری ہے اور بنا کسی تباہی کے گزر گئی، فقط اس کی پیشانی پر چند ستارے لٹا کر۔ خلاف توقع بسام نے خود ہی سب سے معافی طلب کر لی۔ سبھی اس کے بدلے بدلے رویے پر اسے دیکھنے لگے۔ اعظام نے بڑھ کر بسام کو گلے لگا کر ڈھیروں پیار کر ڈالا۔ آئندہ اسے مر جانے کی بددعا مت دینا بسام، وہ ہم سب کو بہت عزیز ہے، ہم سب کی سانسوں کی ڈور اس کی سانسوں سے بندھی ہے۔ اعظام نے بسام کو سمجھایا، جی بھیا، میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پر۔ بسام کے لہجے میں واقعی پشیمانیاں گھلی تھی۔ اوکے، لیو دس ٹاپک، چلو بھئی، دلہے میاں کو تیار کرو۔ احتشام نے ماحول کے تناؤ کو کم کرنا چاہا۔ اس کے انداز پر سبھی ہنس پڑے۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس سمے صرف وہی سب بیٹھے تھے۔ برزق تو صبح جلدی ناشتہ کرنے کے عادی تھے، نماز کے پابند تو یہ سب تھے، مگر ناشتہ دیر سے کرتے۔ ارشیا کو آتا دیکھ کر سب کی ہنسی کو بریک لگی۔ ارے یہ کیا، آپ سب کیوں خاموش ہو گئے مجھے دیکھ کر؟ میرے چہرے پر لطائف کی کتابوں کی طرح لکھا ہے کیا ہنسنا منع ہے؟ ارشیا ساری باتیں سن کر چکی تھی، سو اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے بولی۔ سبھی اس کے انداز اور جملے پر بسام سمیت کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ گڈ، آپ سب ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ارشیا کے لہجے میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ سبھی کے چہرے پر ایک لمحے کو بھج گئے۔ اگلے لمحے وہ دوبارہ سے مسکراتے ہوئے ارشیا کے سامنے ناشتہ پیش کر رہے تھے۔ ناشتے کے بعد ہلکی پھلکی باتوں اور چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ بھئی ارشی، تمہیں پارلر جانا ہے یا نہیں؟ ہم تینوں تو آج پارلر سے تیار ہوں گی۔ دوپہر کھانے کے بعد اس کی تینوں کزنز نے اس کو بات بتائی۔ آپ جائیں آپی، میں گھر سے ہی تیار ہو کر ہوٹل پہنچ جاؤں گی۔ سب برزق تو آئیں گے تو میں بھی آ جاؤں گی انہی کے ساتھ۔ ارشیا نے اپنی ازلی نرم دھیمے لہجے میں معذرت کی۔ برزق کیلولا فرما رہے ہیں اور وہ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اوکے، ایز یو وش، ویسے بھی تم عام حلیے میں بھی قیامت ڈھاتی ہو، ذرا سا بند سور جاؤ گی تو جانے کتنے دل۔ ندا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ارشیا کھڑی ہوگی۔ پلیز آپی، مجھے کسی کے دل پر حکومت نہیں کرنی۔ ارشیا کا سلگتا لہجہ ٹوٹا سا ہوا تھا، آنکھوں میں یک بک آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا، جسے وہ پلکیں جھپک کر اندر اتارنے کی کوشش میں وہ سرخ ہو گئی۔ اے لڑکی، ہم سب کے دلوں پر حکومت کرنے کے باوجود کہتی ہو کہ مجھے کسی کے دل پر حکومت نہیں کرنی۔ احمد نے بات کو چٹکیوں میں اڑانا چاہا۔ بسام نے سپاٹ نگاہوں سے ارشیا کے چہرے پر پھیلتے کرب کو دیکھا۔ احمد کی بات پر ارشیا کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھوٹ پڑی تھی۔ گڈ گرل، چلو تم تینوں کو پارلر چھوڑ آؤ۔ احمد، احتشام، دونوں کو تیار ہو کر ہوٹل پہنچو اور انتظامات چیک کر لو۔ بسام، تم بھی تیار ہو کر ہوٹل پہنچ جاؤ، استقبالی پر دولہے میاں کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اعظام نے باری باری سب کو مخاطب کیا۔ رمنا، ندا اور صبا ارشیا کو پیار کرتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ احتشام اور احمد بھی کچھ کہے جلدی جلدی اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ ارشی، تم بھی تیار ہو جاؤ، بسام کے ساتھ ہوٹل پہنچ جانا، اعظام نے جاتے ہی حکم صادر کیا۔ ارشیا کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی، اعظام جا چکا تھا۔ خوف اور بے بسی سے ارشیا کی آنکھیں آنسو سے لبریز ہو گئیں۔ پلکوں کی اضطراری جنبش گلابی رخساروں پر پھیلتی زردی انابی لبوں کی تڑتڑاہٹ اور بدن پر طاری ہوتی کپکپاہٹ کو بسام نے غور سے دیکھا۔ اس کی کیفیت وہ بخوبی جانتا تھا۔ ارشی، بسام دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ ارشیا نے فرار ہونے کے لیے اضطرابی انداز میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، جو ناکام اور نامراد لوٹ کے واپس آئیں۔ ارشی، بسام نے دوبارہ پکارا۔ جی،
ارشیا نے ڈرتے ڈرتے ایک لمحے کو پلکیں اٹھا کر مقابل کھڑے بندے کو دیکھا، جسے اس نے چاہا پوجا کی حد تک اور پا کر کھو دینے کے مرحلے سے وہ اب گزر رہی تھی۔ وہ جس روپ میں اور جس طرح اسے اپنی انا کا نشانہ بنانے کے لیے آگے بڑھا تھا، وہ ارشیا کی روح تک کو گھائل کر گیا تھا۔ بسام کا یہ درندہ صفت صفاک روپ اس کے سپنوں کو ریزہ ریزہ کر دینے کو کافی تھا۔ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو ارشی؟ بسام کے عجیب سے لہجے میں کیے گئے غیر متوقع سوال پر ارشیا کو اپنی پوری ہستی ڈولتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر وہ خود پر پہرے بٹھانے کا عہد خود سے کر چکی تھی۔ جتنی سب سے کرتی ہوں۔ ارشیا فوراً خود پر قابو پاتی معصومیت سی اپنی بھیگی بھیگی پلکیں پٹ پٹاتی ہوئی جواب دینے لگی۔ اچھا۔ بسام کے لبوں سے بڑی تحیر آمیز بے یقین سی آواز نکلی، جو ارشیا کو متحیر کر گئی۔ میں جاؤں؟ بسام کی نظروں کی تپش اس کے جھلسانے لگی تھی، سو وہ پھر سے نرفز ہونے لگی۔ اگر میں نہ جانے دوں تو؟ بسام کی آنکھیں جانے کی سوچ کے تحت چمکنے لگی۔ لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ ارشیا پوری جان سے کانپ گئی۔ وہ بت بنی معصومیت سی اپنے معصوم محترم نگاہوں سے بسام کو دیکھنے لگی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں اتنی بے بسی، اتنا درد، بے یقینی اور جانے کون کون سے احساس سمیت آئے تھے۔ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں آنکھوں کی سرخی میں سمو کر اندر اٹھتے طوفانوں کو آنسو بنا کر رخساروں پر پھیلانے لگے۔ بسام کتنی ہی دیر تک اسے پلکیں جھپکائے دیکھتا رہا۔ پی کے بہکنا ممکن ہے، میں دیکھ کے بہکا جاتا ہوں۔ اس حور کی آنکھیں کیا کہیے، پیمانے جھلکتے رہے۔ آئی ایم سوری ارشی، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ بسام نے دھیرے سے اس کے نازک مومی ہاتھوں کو مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے کر پشیمانی سے اسے کرب اور اذیت کے دلدل میں مزید دھنسنے سے پہلے اطمینان اور سکون کی فضا میں سانس لینے کی نوید سنا دی۔ کتنی ہی دیر تک وہ بے یقینی سے بسام کی دیوانہ وار کر دینے والی آنکھوں کو جھانکتی رہی، جو سچائیوں کی تحریر پڑتی رہی، اور پھر بے اختیار ہی اس کے ہاتھوں پر سر جھکا کر شفاف موتی لٹانے لگی۔ ارشی مت رو، مجھے دکھ ہوتا ہے، میں جانتا ہوں میرے گزشتہ رویوں نے تمہیں ہرٹ کیا ہے۔ بسام اس کے رویے پر مزید پریشان ہو گیا۔ اس کے لہجے میں احساس ندامت سے شگفتگی تک اتر آئی تھی۔ ارشیا نے جھٹکتے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں تیار ہوں جا کر؟ ارشیا نے معصومیت سے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ بسام اس کے دل فریب بھیگے چہرے کو چند لمحے دیکھتا رہا، جو اس وقت شبنم سے دھلے تر و تازہ گلاب جیسا لگ رہا تھا۔ ہاں جاؤ۔ بسام خود پر قابو پاتا اس کا چہرہ کھل سا گیا۔ بسام نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کب تک جائیں گے؟ جاتے جاتے وہ واپس پلٹی۔ ابھی 4 بجے ہیں، 4:30 5 بجے تک جاؤں گا، تم آرام سے تیار ہو جاؤ۔ بسام نے گھڑی دیکھتے ہوئے اپنا پروگرام بتایا۔ اوکے۔ وہ دھیرے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بسام کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا اور اس کا ہیولا نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پورے 5 بجے تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو برزوگوں سمیت ارشیا بھی تیار کھڑی تھی، جھلملاتے ہوئے بلیک شرارہ سوٹ میں نازک بلیک جولری کے ساتھ میک اپ سے بے نیاز چہرہ لیے، بالوں میں پراندہ ڈالے، ڈھیروں کالی چوڑیاں مرمری کلائیوں میں سجائے، آنکھوں میں کاجل ڈالے، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ چلیں دادا جان۔ بسام نے فوراً نظروں کا رخ بدل کر ملک علی رضا کو پکارا۔ چلو ارشی، بیٹا جاؤ بسام کے ساتھ، ہم سب کو ذرا انتظار ہے، کچھ مہمانوں کو آنا ہے۔ ملک علی رضا نے ارشیا کو مخاطب کیا تو نہ جانے کیوں بسام کچھ بکھلا سا گیا، شاید خود پر سے اختیار کھو دینے کا خوف لاحق ہو گیا۔ جی بہتر، اللہ حافظ۔ ارشیا نے فرمانبرداری سے سر جھکا کر سب کو الوداع کہتی ہوئی بسام کے ساتھ چلتی ہوئی پورچ کی جانب بڑھ گئی۔ میں تو یہ بھی دعا نہیں دے سکتی کہ خدا تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ دوریا شاہ یک بیک ہی خود پر سے قابو کھو بیٹھی۔ پلیز دوریا، رو مت، یہ سب تمہارے کہنے پہ ہی تو کر رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اجازت دے دو، ہم بسام کو سب حقیقت بتا دیں۔ ناصر رضا نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے اجازت طلب کی۔ نہیں نہیں بھیا، خدا بسام کو خوش رکھے، آپ اسے کچھ مت بتائیے گا، میں ٹھیک ہوں، اب آپ سب بالکل فکر نہ کریں۔ دوریا شاہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ نئے سرے سے خود کو سمیٹنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، کوئی ان سے پوچھتا تو وہ بتاتی۔ ارشی، تم نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں کار پارکنگ کر کے بسام نے دھیرے سے مگر عجیب بدلے ہوئے لہجے میں ارشیا سے پوچھا۔ سارا رستہ دونوں میں خاموشی کا کاٹا تھا۔ بسام اپنے منہ زور جذبات پر بند باندھ رہا تھا، جبکہ ارشیا اپنے اندر امڑتے کرب کے طوفان پر ضبط کے پہرے بیٹھا رہی تھی۔ جی،
دھیرے سے کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تاکہ باہر پھیلے اندھیرے میں اپنے چہرے پھیلے کرب کو سمیٹ سکے، آنکھوں کی نمی کو اندر اتار سکے۔ چلو، اس کی سنگت میں چلتی ہوئی وہ جانے کیا سوچتی چلی گئی۔ دلہن بنی لامیا بہت اچھی لگ رہی تھی، اپنے مخصوص بے باک انداز میں سب سے محو گفتگو تھی۔ برزگوں نے اس کی بے باکی کو ناپسندگی کی نگاہوں سے دیکھا۔ بسام نے خود اپنے ہاتھ سے لامیا کو انگوٹھی پہنائی۔ لامیا نے بھی اس کا ہاتھ بلا جھجک تھام کر انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ عرشیہ اپنے دل پر گزرتی قیامت کے برعکس مسکرا رہی تھی۔ یہ تو اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ موت سے پہلے موت کیا ہوتی ہے۔ بزرگوں کے چہرے اور آنکھوں کے تاثرات میں واضح فرق تھا۔ بسام اور لامیا اپنے دوستوں سے مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج اس خوشی کے موقع پر میں آج کی تقریب میں سب سے خوبصورت اور معصوم مہمان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر ہم سب کو کوئی خوبصورت سا گانا سنائے۔ بسام کے دوست ایسم کی بیگم کی آواز پر بے ساختہ تالیاں گونج اٹھی۔ سب کی پرشوق نظریں اور خوشی سے کھلتے چہرے عرشیہ پر اٹھی۔ عرشیہ سٹیج پر آئے۔ ہمنے کی پکار پر عرشیہ سب کی التجاؤں کی نظروں کا بھرم رکھتے دھیرے دھیرے قدم سٹیج پر اٹھاتی چلی گئی، جہاں لامیا اور بسام اپنی نشستوں پر برجمان تھے۔ میرے خیال سے آج تاروں بھرا خوبصورت آسمان دھرتی پر اتر آیا ہے، کیوں ساتھیوں؟ ہمنی کی بات کی تصدیق پھر سے بجائی گئی اور زوردار تالیوں نے ہمنی نے عرشیہ کا نازک سا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کر کے دھیرے سے اس کا نرم و نازک گلابی رخسار چوم لیا۔ چلو جگا دو اپنی آواز کا جادو۔ دھیرے سے مائک اسے تھما کر وہ اپنی ساڑی سنبھالتی نیچے اتر گئی۔ عرشیہ نے چند لمحے سر جھکائے کھڑی رہی اور سارے حال میں سکوت طاری تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی پرسوز آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ ہم پیار تمہارا کیوں چاہیں، ہم ہاتھ تمہارا کیوں مانگے، جینے کا ہنر جب جانتے ہیں تو ساتھ تمہارا کیوں مانگے۔ تم کو جب ہماری چاہ نہیں، ہم کو بھی کچھ پرواہ نہیں، جب چاند زمیں پہ لا سکتے ہیں تو ہم ایک ستارہ کیوں مانگے۔ ایک ذرا سی کوشش کر لیں گے، سورج مٹھی میں بھر لیں گے۔ کس معصوم سی تتلی سے کوئی جگنو بیچارہ کیوں مانگے، جب سنگی کے ساتھ دور کھڑے تکتے ہی رہیں، ہنستے بھی رہیں، پھر بولو ڈوبتے لوگ بھلا ساحل سے کنارہ کیوں مانگے۔ ہم پیار تمہارا کیوں چاہیں، ہم ہاتھ تمہارا کیوں مانگے۔ اس کی آواز تھمی تو ہال میں ایک مرتبہ پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ ونس مور کی آوازیں چاروں طرف ابھرنے لگی۔ عرشیہ سلیقے سے معذرت کرتی مائک رکھ کر نیچے چلی گئی۔ بسام نہ جانے کیوں بے کل سا ہو گیا۔ رات کے تقریب کا اختتام ہوا تو وہ سب تھکے ہارے گھر لوٹ آئے۔ عرشیہ لباس تبدیل کر کے بیڈ پر کمبل اوڑھ کر لیٹی تو آنسو پر بندھے گئے تمام بند ٹوٹ گئے۔ برسوں کی خاموشی سے اس کے چہرے پر آویزہ تھی، بول رہے تھے صدیوں کے سناٹے اس کے کاجل میں۔ زندگی ایک ڈگر پر چل پڑی۔ فرق صرف اتنا پڑا کہ پہلے لامیا کزن کی حیثیت سے ہفتے میں 2-4 مرتبہ رضا مینشن آتی تھی، مگر اب بسام کی منگیتر کی حیثیت سے ہر روز وقت بے وقت موجود ہوتی۔ عرشیہ نے سب کے رویوں میں اپنے لیے ہمدردی محسوس کرتے ہوئے خود کو سب سے الگ کر لیا۔ ویسے بھی اس کے بی ایس سی کے فائنل پیپرز ہونے والے تھے۔ کتابوں کی دنیا میں بے پناہ وہ اپنے گرد سے بے نیاز ہو گئی۔ ڈیٹ شیٹ آئی تو وہ جو ذرا دیر کو سب سے بات کر لیتی، وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ تمام پیپرز اس کی توقع سے بڑھ کر بہت اچھے ہوئے۔ پریکٹیکل کے بعد اس کے سر کا بوجھ اتر گیا۔ آخری پریکٹیکل دے کر وہ تھکے تھکے انداز میں گھر لوٹی تو دل بے چین سا ہوا۔ بسام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بہت زیادہ زخمی ہے۔ شام کے وقت جب سب لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے تو احتشام جو فون کی بیل پر اندر گیا تھا بری طرح بکھلا کر باہر آیا اور سب کو وہ روح فرسا خبر سنائی۔ سب کے ہاتھوں سے پیالیاں چھوٹ کر گھاس پر ڈھیر ہو گئیں۔ اگلے ہی لمحے گاڑیوں میں بیٹھ کر سب اسپتال جا رہے تھے۔ ایک کارواں روانہ ہو گیا۔ کسی کو خبر بھی نہ ہوئی تھی کہ عرشیہ جو ابھی بھی لاؤنج سے باہر آ رہی تھی، اس خبر نے اسے بری طرح توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ وہ سختی کی کیفیت میں کتنی ہی دیر کھڑی رہی۔ فون کی بیل بجی تو وہ حواسوں میں لوٹ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہیلو، السلام علیکم جی، کون ہے؟ دوسری جانب سے لامیا کی کھٹکتی ہوئی آواز سنائی دی، جو بسام کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ لامیا بھی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سول ہاسپٹل میں ہے، عرشیہ بتاتے ہوئے ضبط کے تمام بندھن توڑ بیٹھی۔ مزید کچھ کہے بغیر ریسیور کریڈل پر پٹک کر دیوانہ وار بھاگتی ہوئی بسام کے کمرے کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سیدھی سائڈ ٹیبل پر رکھی بسام کی کھلکھلاتی تصویروں کی جانب بڑھ گئی۔ بسام، آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے چھوڑ کر کیوں نہیں جا سکتے؟
آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بس آپ کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی زندگی دے کر آپ کو بچا لوں گی، آپ کے نام کا صاحبہ میرے سر پر تنا رہے، یہی چاہتی ہوں میں، اور تو کچھ بھی نہیں مانگا میں نے اپنے خبر رب سے، آپ سے، آپ کی زندگی کے سوا، میں تو خاموشی سے چاہتی ہوں آپ کو بچپن سے، اب تک آپ کی آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہو، مجھے اس احساس کے ساتھ زندہ رہنے دیں کہ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگا ہے، پلیز بسام۔ ارشیا بلک بلک کے رو رہی تھی، بسام کی تصویر سے التجائیں کر رہی تھی، جیسے وہاں مجسم بسام موجود ہو۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ احزام اور احتشام جو اسے سب کے ساتھ نہ پا کر اسپتال سے واپس آئے تھے، اس انکشاف پر وہ سب کچھ جانتی ہے، بسام کو چاہتی ہے، اور سب کچھ جان کر بھی جس حوصلے کا مظاہرہ کرتی آ رہی ہے، حیرانی سے بت بن گئے تھے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ بسام کے کمرے میں چلے آئے تھے تو انہوں نے خود پر قابو پا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ارشی، اعزام نے آگے بڑھ کر بلکتی ہوئی ارشیا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اچھل کر پڑی، بری طرح گھبرا کر کھڑی ہوئی تو بسام کی تصویر کو غیر ارادی طور پر دونوں بازو میں بھینچ لیا۔ وحشت زدہ شدت گریا سے سرخ نگاہیں احزام اور احتشام پر جم گئی، گلابی رنگت میں زردیاں گھل گئیں، اس کا وجود دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا، ذرا سی دیر میں وہ صدیوں کی بیمار نظر آنے لگی۔ گڑیا، احتشام اس کی کیفیت سمجھتا ہوا آگے بڑھا۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ارشیا نئے سرے سے بکھرتی چلی گئی۔ ارشی، اعزام نے بڑھ کر اس چھوٹی سی کانچ کی گڑیا کو اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ مت رو، گڑیا مت رو۔ اعزام اسے دلاسا دے کر خاموش کروا رہا تھا۔ احتشام تو جلدی سے پانی لے آیا، اس کے ذرا سے سنبھلنے پر اسے بیڈ پر بٹھا کر اعزام اس کے قریب بیٹھ کر اسے پانی پلانے لگا، جبکہ احتشام وہیں کارپٹ پر دو زانوں بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر تسلی امیز انداز میں تھپ تھپانے لگا۔ آپ کسی کو بتائیں گے تو نہیں نا؟ میں سب کچھ جانتی ہوں بھیا۔ ارشیا خوفزدہ سی اپنے بھرم کو کھل جانے پر اور اپنی بے خود کیفیت پر بری طرح سٹپٹا کر پوچھ رہی تھی۔ اس کی حالت ایسے تھی جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ دونوں نفوس کے لبوں پر ایک پل کو مسکراہٹ آ کر معدوم ہوگی۔ نہیں بتائیں گے، مگر تمہاری حالت سارے راز خود فاش کر دے گی۔ خود کو سنبھالو چندا، پہلے ہی اتنے حوصلے کا مظاہرہ کر چکی ہو، اب کچھ اور حوصلہ کرو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، بس آپ کو وہ ٹھیک ہو کر جلد آ جائے گا، اور پھر ہماری ارشی دلہن بن کر۔ اعزام کہتے ہوئے خود ہی خاموش ہو گیا، دونوں لب اس طرح بھیج رکھے تھے جیسے بول کر پچھتا رہا ہو۔ سر جھک گیا۔ احتشام کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ارشیا افسردگی سے مسکرا دی۔ بھیا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، مجھے ان کی رفاقت کی خواہش نہیں، میں ان کے نام کے سہارے ساری زندگی بتا دوں گی۔ ارشیا متانت سے کہتی ہوئی بات بدل گئی تو دونوں اس کے حوصلے، اس کے ظرف کے قائل ہو گئے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں ہی انہیں احمد پرشان سا مل گیا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ اعزام نے فوراً بے قراری سے پوچھا۔ بسام کا بہت خون بہہ گیا ہے اور اس کے گروپ کا خون نہیں مل رہا اعزام بھائی۔ احمد کا لہجہ تھک کر ٹوٹ سا گیا۔ وہ میرا بھائی ہے، میرا، اور اس کا گروپ ضرور مل جائے گا۔ اعزام تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ڈاکٹر نے خون ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبارٹری بھیج دیا۔ لیبارٹری رپورٹ دیکھ کر اعزام کو شوق لگا۔ بسام کا اور اس کا گروپ مختلف تھا، احمد اور احتشام کا بلڈ گروپ بھی مختلف تھا۔ میرا خون چیک کر لیں ڈاکٹر۔ ارشیا دھیرے سے سب کی بے بسی کو محسوس کر کے آگے بڑھی۔ تم تو پہلے ہی کمزور ہو ارشی، احمد نے روکنا چاہا۔ مر نہیں جاؤں گی بھائی، ارشیا دھیرے سے کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ ارشیا کا بلڈ گروپ بسام سے مل گیا۔ ارشیا نے زبردستی 2 بوتلیں خون بسام کو دیا تو احتشام اور احزام بے بسی اور قدرت کے ملے جلے تاثرات سمیٹے اسے دیکھتے گئے۔ احمد اس کی ضد سے خائف ہو کر آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھ گیا، جہاں سب دواؤں میں مصروف تھے۔ ارشیا کی رنگت میں مزید زردیاں گھل گئیں، کمزوری کے باعث اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر احزام اور احتشام کے چہرے پر تفکر کے سائے منڈلانے لگے۔ بھیا آپ جا کر انہیں دیکھیں، کمزور سی آواز میں کہہ کر اس نے زبردستی دونوں کو بسام کے پاس بھیج دیا اور خود پلکیں موندے لرزتے دل اور کپ کپاتے لبوں سمیت دعائیں مانگنے لگی۔ ارشی وہ ٹھیک ہے، آپریشن کامیاب ہوا ہے، سر پر گہری چوٹ لگی ہے، جسم پر سخت زخم ہے، مگر شکر ہے کہ کوئی ہڈی فریکچر نہیں ہوئی۔ احتشام کی چہکتی آواز پر ارشیا نے جھٹ آنکھیں کھول دی۔ شکر ہے خدا کا، پلیز بھیا مجھے لے چلیں ان کے پاس، میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ارشیا کے لہجے میں التجا تھی۔ نہیں ارشی، ابھی اسے ملنے کی اجازت نہیں، تمہاری حالت بھی ٹھیک نہیں، چلو تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ اوکے۔ ارشیا نے بھی جیسے ہار مان لی تھی۔ احتشام نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پارکنگ ایریا کی طرف لے گیا۔ بھیا کسی کو پتہ نہ چلے کہ خون میں نے دیا ہے۔ ارشیا کو گھر چھوڑ کر جب احتشام واپس آنے لگا تو اس نے پکار لیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا اپنی آنکھوں میں
درد چھپانے والی نمی کو چھپا کر باہر چلا گیا۔ بسام ٹھیک ہے اب، ہر کسی کے منہ سے یہ جملہ سن کر ارشیا کے کان پک گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے اس نے ہسپتال جانے کی ضد کی تھی اور نہ ہی کسی نے اسے ساتھ لے جانے کی زحمت کی۔ سب کے چہروں سے ٹپکتی ایک افسردگی پریشان سی کیفیت نے ارشیا کو لاشعوری طور پر کسی نہ کسی گڑبڑ کا احساس دلا دیا تھا، مگر کوئی ایسا تھا کہ کچھ بتاتا نہ تھا، اور تو اور سب کے رویوں میں واضح فرق آ گیا تھا۔ لامیا کی بے توجہی ارشیا کے قریب خطرے کے الارم بجا رہی تھی۔ ایک روز جب سب اسپتال گئے ہوئے تھے تو ارشیا کے سوا رضا مینشن لامیا نے آ کر منگنی کی انگوٹھی اتار کر ارشیا کو تھما دی اور یہ کہہ کر پلٹ گئی تھی، مجھے کسی کا سہارا بننے کا کوئی شوق نہیں، بہت سے طلبگار ہیں اب میرے۔ اس ایک جملے نے ارشیا کو کنگ کر دیا، وہ کچھ پوچھ بھی نہ سکی۔ سب لوٹ کر آئے تو ارشیا نے انگوٹھی ملک علی رضا کو دیتے ہوئے لامیا کا جملہ حرف بہ حرف کہہ سنایا۔ سب صدمے سے پامال ہو گئے۔ بابا جان حوصلہ کریں، وہ میرے بساپ کے قابل نہ تھی۔ ناصر رضا باپ کو سنبھال رہے تھے جبکہ دریا شاہ، نوریہ بیگم، ہادیہ، عارفیہ سب رونے میں مصروف تھی۔ ایسا کیا ہو گیا ہے بسام کو نانو؟ ارشیا جو ابھی تک گمسم سے بیٹھی تھی سب کی کیفیت پر غور کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، بس ذرا چہرے پر خراشیں آنے سے داغ پڑ گئے ہیں اور اس کا حسین چہرہ بدصورت ہو گیا ہے۔ صرف اس وجہ سے لامیا نے انکار کر دیا ہے، وہ حسن پرست لڑکی ہے۔ ملک علی رضا نے خود پر قابو پا کر لاڈلی سی نوازی کو تسلی دی جس کی آنکھوں میں عجیب سا درد حلقوں لے رہا تھا۔ اتنی سی بات پر وہ تو بہت محبت کرتی تھی بسام سے۔ محبت تو ہر غرض سے پاک ہوتی ہے، محبت تو روحوں سے کی جاتی ہے۔ لامیا کی محبت کیسی محبت تھی؟ کیا بسام ان کے حسن پرست طبیعت کو جلا بخشنے کا ایک ذریعہ تھا؟ لامیا آپ نے اچھا نہیں کیا، خود کلامی کے انداز میں گہرے رن سے کہتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سب کی حیران نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ رضا مینشن میں پرسرار سی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ بسام کا ذکر جانے کیوں نہ کرتا، شہروز اور ارما بیگم نے آ کر لامیا کی حرکت پر معذرت کی تھی اور سب نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ بھیا وہ گھر کب آئیں گے؟ ارشیا نے آخر سب کی پرسرار سرگرمیوں سے اکتا کر اعظام کو راستے میں جا لیا۔ بہت انتظار ہے ارشی گڑیا۔ اعظام نے شرارت سے اس کو دیکھا تو وہ ایک پل کے لیے سن ہو گئی۔ کیا مطلب ہے بھیا آپ کا؟ ارشیا نے ڈھوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ خاص نہیں، وہ پرسوں آ رہا ہے۔ اور پھر یہ بتاؤ تمہیں بسام کی کون کون سی خوبی بھاگی جو تم اس کی محبت میں دیوانی ہو؟ اعظام ہنوز شوخی کے ساتھ بولا تھا، البتہ آنکھیں جانے کیوں نم سی تھی۔ آنکھیں، مجھے ان کی آنکھیں بہت پسند ہیں بھیا۔ ارشیا اس کی شرارت سمجھ کر بولی تو ایک پل کو اعظام کا چہرہ طریق ہو گیا۔ اور فرض کرو اگر اس کی آنکھیں نہ رہیں تو؟ اعظام نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ ارشیا نے کتنی ہی دیر تک سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو تب بھی میری چاہت کم نہ ہوگی۔ ارشیا کا مضبوط لہجہ اعظام کے چہرے پر اطمینان پھیلا گیا۔ سنو گڑیا، اب لامیا کے بجائے تم خوبصورت سپنے بسام کی خوبصورت آنکھوں میں سجانے کی تیاری کرو، اس لیے کہ پرسوں تمہاری اور بسام کی شادی ہے۔ ہسپتال سے تو وہ ساتھ والے بنگلے میں شفٹ ہو چکا ہے، رخصتی کروا کر ہم تمہیں وہیں لے جائیں گے۔ آج رات تمہاری مہندی ہے۔ یہ راز فاش کر دیے گئے اور ارشیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا افسوس کرے، ہنسے یا روئے۔ بھیا وہ لامیا آپ ہی، خدشات میں ڈولتی آواز اعظام کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ بسام اتنا احمق نہیں کہ ایک سراب کا تعاقب کرتا رہے، وہ سچ جان چکا ہے اور تمہارا منتظر ہے۔ گلاب رتوں کے پیامبر بن کر سب کچھ بھول جاؤ، اور ارشی میرے بھائی کو چھوڑو گی تو نہیں نا؟ وہ اب پہلے سا حسین نہیں رہا۔ اعظام نے التجا سے کی تو ارشیا جو شرم سے گلنار ہو رہی تھی نفی میں سر ہلا کر بھاگ گئی۔ بسام اتنا احمق نہیں ہے کہ وہ ایک سیراب کا تعاقب کرتا رہے، وہ سچ جان چکا ہے اور تمہارا منتظر ہے۔ گلاب رتوں کے پیامبر بن کر سب کچھ بھول جاؤ، اور ارشی میرے بھائی کو چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے؟ وہ اب پہلے سا حسین نہیں رہا۔ اعظام نے التجائی سی ارشیا کو دیکھا جو شرم سے گلنار ہو رہی تھی، نفی میں سر ہلا کر بھاگ گئی۔ خوش رہو گڑیا۔ اعظام نے اپنی آنکھوں کی نمی کو ہتھیلیوں سے صاف کرتے ہوئے دعا دی اور ساتھ والے بنگلے کی جانب بڑھ گیا جہاں بسام اپنی محبت کا سوگ منا رہا تھا۔ چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ احمر اور احتشام اس کی دلجوئی میں مصروف تھے۔ ندا، صبا اور نیرہ بھی وہیں موجود تھیں۔ کسی نے بھی اسے ارشیا کے ساتھ نکاح کی خبر نہ سنائی تھی، صرف شادی کی خبر نے اس پر جنون طاری کر دیا تھا۔ آپ سب کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں ارشی کے لائق نہیں رہا۔ اسے کوئی بھی اچھا سا جیون ساتھی مل جائے گا۔
آپ میرے ساتھ ہی اسے کیوں باندھ رہے ہیں؟ میں کیا دے سکوں گا اسے سوائے آنسو اور لا حاصل ٹوٹے پھوٹے ادھورے خوابوں کے؟ بسام کی سختی لیے ہوئے لہجے میں عجیب سی شکستگی در آئی تھی۔ اس دہشت تنہائی میں الفت بھرے دل کے لیے صدیوں کی آبلا پائی کا صلہ فقط ایک تاریک رات کا سنہری ادھورا لمحہ ہے۔ مگر بسام یہ دادا جان کا فیصلہ ہے، صبا نے محبت سے سمجھانا چاہا۔ نہیں مانتا میں کسی ایسے فیصلے کو، وہ کیوں جانتے بوجھتے عرشیہ کی زندگی تباہ کر رہے ہیں؟ بسام نے سرد لہجے میں انکار کرنا چاہا۔ شٹ اپ بسام، عرشیہ کی زندگی تو تب تباہ ہوتی جب تم لامیا کو اس پر سوکن بنا کر لا کر بٹھاتے۔ اعظام جو کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہا تھا، کمرے میں کھڑا ہوتے غصے سے بولا، سبھی کو تو جیسے سانپ سونگ گیا، اس کا یہ روپ سبھی کے لیے اجنبی سا بن جایا کرتا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھیا؟ بسام کی لذتی آوازیں اس کے بے خبر ہونے کی گواہ تھیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بسام، عرشی تمہاری منقوہ ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بسام، عرشی تمہاری منقوہہ ہے، اور یہ بات وہ پہلے سے جانتی ہے، اس لیے کہ اعظام نے اپنے علم میں آئی ہر بات بسام کے گوش و گزار کر دی۔ تو جہاں سب دنگ رہ گئے، وہیں بسام کتنی ہی دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر کیا تاثر تھا کوئی دیکھ ہی نہ پایا۔ بھائی، کیا عرشی راضی ہے؟ بسام کی سپاٹ ہر احساس سے آری آواز پر سب کے چہروں پر امید کی کرن جاگی۔ ہاں، اس لیے کہ وہ صرف تمہیں چاہتی ہے، صرف تمہیں، اعظام نے زور زور دے کر کہا۔ ٹھیک ہے، پھر جیسے آپ سب کی مرضی، نتائج کے ذمہ دار بھی آپ سب ہوں گے۔ بسام نے سرد لہجے میں کہہ کر اٹھ کر آگے بڑھنا چاہا تھا کہ سینٹر ٹیبل سے ٹھوکر لگنے سے لکھڑا گیا۔ سنبھل کر، اعظام نے بڑھ کر بھائی کو سہارا دیا اور اس کی چھڑی اٹھا کر اسے تھما دی۔ چلو میں تمہیں لے چلوں۔ بسام، کہاں جانا ہے تمہیں؟ احمد سے اپنے دوست اپنے غمزاد کی بے بسی نہ دیکھی گئی۔ چھوڑو یار، اب تو عمر بھر اندھیروں میں گزرے گی، خود ہی ان اندھیروں میں رہوں گا تو چلنا بھی آ جائے گا، سہارے کب تک کام آئیں گے؟ بسام زخمی لہجے میں کہتا ہوا خود کو چھڑوا کر اپنی سفید چھڑی ادھر ادھر مارتا ہوا راستہ تلاش کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ بھائی، بسام کی آنکھیں کیا کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی؟ نیرہ سے لاڈلے خوبرو بھائی کی حالت نہ دیکھی گئی۔ وہ بڑے بھائی سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ حوصلہ رکھو، ہم سب نے حوصلہ ہار دیا تو اسے کون سنبھالے گا؟ اعظام نے خود پر قابو پا کر بہن کو تسلی دی، ورنہ اپنا دل بھی اس کا یوں ہی رونے کو چاہ رہا تھا۔ تم نے عرشی کو سب کچھ بتا دیا اعظام؟ احتشام نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نہیں، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے، شام کو میں اسے ایک اور غم سے ہمکنار کر دوں۔ میرا خیال ہے کہ ابھی اسے بے خبر رہنے دو۔ اعظام کی بات پر جانے کیوں سبھی متفق ہو گئے تھے، بنا کوئی عذر تراشے۔ شادی میں صرف خاندان کے افراد ہی تھے، باہر کے مہمانوں میں صرف قریبی دوست شامل تھے۔ عجیب طرح کا سکوت ماحول پر طاری تھا۔ مہندی جیسی ہلے گلے والی رسمیں اپنے پورے جوش و خروش کے باوجود، عرشیہ کو تمام خوابوں کی تعبیریں مل جانے کی نوید دینے کے باوجود جانے کیوں بےکل کر رہی تھی۔ اندر کوئی کمی سی تھی، کوئی خلش، انجانے سے خدشات، احساسات دل و دماغ پر چھا رہے تھے۔ سب کزنز فرینڈز کی چھیڑ چھاڑ کے باوجود وہ خود کو ہر احساس سے عاری محسوس کر رہی تھی۔ خلاف توقع بارات والے دن لامیا بھی موجود تھی، ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ عرشیہ اس کی موجودگی اس پر اس کی آنکھوں سے جھلکتی تحقیر اور ترحم امیز جذبات ذو معنی فکروں پر الجھ رہی تھی۔ جس سمے بارات آئی، لامیا کی آواز نے عرشیہ کو اندر تک اندیکھی آگ میں دھکیل دیا۔ اندھے راجا پریوں کی شہزادی کو لینے آگے ہیں، لفظ تھے کہ دہکتے ہوئے انگارے روح تک کو جھلسا گئے۔ تو جو کچھ اعظام بھائی نے کہا، کیا وہ سچ تھا؟ عرشیہ کے ذہن میں 2 روز قبل اعظام سے ہونے والی گفتگو گونج اٹھی۔ وہ سب باتیں جن کا مفہوم اسے سمجھ نہ آیا تھا، اب ایک دم سمجھ آ گیا تھا۔ صبا نے کمرے میں قدم رکھا تو گولڈن براؤن شرارہ سوٹ میں ڈھیروں گجروں طلائی زیورات اور نفاست سے کیے گئے میک اپ میں دلہن بنی سجی سنوری سی عرشیہ گمسم سی بیٹھی انہیں اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے جٹ ہاتھ میں پکڑے کیمرے میں اس کا سہانا روپ ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ کیمرے کے فلیئر سے عرشیہ چونک اٹھی۔ آپی، بسام کو کیا ہوا ہے؟ اچانک پوچھے کے غیر متوقع سوال پر صبا ٹھٹک گئی، اور پھر اس کے چہرے اور آنکھوں سے جھانکتے غم سے جانے کیا سمجھ کر سب کچھ بتا دیا۔
ساتھ ساتھ اس کا چہرہ جانچتی رہی، مگر وہاں کوئی تاثر نہ تھا۔ بس اتنی سی بات تھی جسے آپ سب نے ہوا بنا ڈالا۔ آپی، جب میں بسام کو کسی اور کا ہوتا دیکھ سکتی ہوں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے کسی اور کو سونپ سکتی ہوں، تو جب وہ مجھے مل رہا ہے تو میں اتنی سی بات کو مسئلہ کیسے بنا سکتی ہوں؟ اتنی گھٹیا تو نہیں ہوں میں۔ میری محبت ہر غرض سے پاک ہے۔ آپی، میں نے بسام کو چاہا ہی نہیں، پوجا بھی کیا ہے۔ اگر آپ نے مجھ سے پہلے مجھے سب کچھ بتا دیتی تو میں اپنی آنکھیں انہیں لا کر دے دیتی اور انہیں لامیا کا بنا دیتی۔ یہ تو میں اب بھی کر سکتی ہوں۔ آپ نانا جان سے کہہ دیں کہ ارشیا رخصت ہونا نہیں چاہتی۔ ارشیا پر ایک دم ہی دیوانگی طاری ہو گئی۔ بکواس بند کرو ارشی، شادی کوئی کھیل نہیں، پورے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ سیدھی طرح چلو باہر، سب انتظار کر رہے ہیں۔ صبا نے بری طرح تڑپ کر اسے دیکھا تھا اور ڈپٹ دیا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا کچھ حشر کر دے۔ آپ ہی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، ارشیا نے کمزور لہجے میں احتجاج کیا۔ صبا کے کڑے تیوروں نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ اس کے خوفزدہ ہونے پر صبا دھیرے سے مسکرائی اور آنکھیں چمک اٹھی۔ اٹھو فوراً، آخری فیصلے کی بچی۔ صبا کھینچ کھانچ کر اسے تقریباً گھسیٹتی ہوئی باہر لان میں بنائے کے اسٹیج پر لے آئی اور تقریباً پٹکنے کے انداز میں اسے بسام کے پہلو میں صوفے پر بٹھا دیا۔ ارشیا اپنی موجودہ پوزیشن، اس پر بسام کے کپڑوں سے اٹھتی پرفیوم کے محصور کن مہک، اس کی گرم آنچ دیتی قربت سے حواس کھونے لگی تھی۔ با حیا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، سر جھک کر تقریباً گود میں ہی پہنچا جا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر پورا پنڈال کہکوں سے گونج اٹھا۔ صبا نے بسام کے کان میں جانے کیا اس میں پھونک دیا تھا کہ اس نے فوراً ارشیا کا سر ہاتھ سے اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ لیا۔ اس کے لمس نے ارشیا کو سنسا کر دیا تھا۔ سب خوش تھے۔ دوریا شاہ کی خوشی دیدنی تھی، بیٹی کی زندگی محفوظ ہاتھوں میں جو دے دی تھی۔ برسوں پرانی خواہش پوری ہو گئی۔ نوریا بیگم، ملک علی رضا سمیت ہر ایک خوش تھا۔ چھوٹی موٹی رسموں کے بعد کھانے کا دور چلا۔ مہمان رخصت ہو گئے تو ارشیا کو صبا، نیرہ اور نیدا سنبھال کر بسام کے سرخ گلابوں سے سجے مہکتے ہوئے کمرے کی مسہری پر بٹھا کر 9 دو 11 ہو گئی۔ ارشیا کے سارے سوئے ہوئے حواس آہستہ آہستہ بیدار ہو رہے تھے۔ لاک کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو سرد سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ دروازہ بند ہونے اور لاک لگنے کے بعد وہ کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ چھڑی کی ٹک ٹک ابھری تو ارشیا کی اندر تک گھاؤ لگاتی چلی گئی۔ بسام کے قدم اس کی قدم جانب بڑھ رہے تھے۔ جانے کیا ہوا تھا، شاید چھڑی کہیں اٹک گئی تھی یا بسام کا پاؤں مڑا تھا کہ وہ مسہری کے قریب پہنچ گیا تھا اور لڑکھڑا کر مسہری پر آ رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ارشیا ساری شرم و حیات، دکھ، صدمے کی کیفیت کو پس پش ڈال کر بے قرار سی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتی ہوئی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی، مگر اتنے مضبوط و توانا 6 فٹ کے لمبے چوڑے مرد کو ہلانا بھی اس کومل سی لڑکی کے لیے جان جوکھم میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ وہ سرخ گلابوں کے حصار میں تھی۔ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں بسام؟ ارشیا کے مارے خوف سے حالت غیر ہونے لگی۔ اسے پوری طاقت لگا کر سیدھا لٹایا تو خود لڑک کر اس پر آ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں سانس بری طرح پھول گیا۔ اس پر بسام کی بند آنکھوں اور بے حس حرکت وجود میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ صاف شفاف چہرے پر مسکان سی بکھری تھی۔ ارشیا نے اپنی بکھری سانسیں بحال کرتے ہوئے اٹھنا چاہا، مگر ایک پل میں جانے کیا ہوا تھا کہ 2 فولادی بازوں کے شکنجے میں جکڑی گئی۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ارشیا اس کی حرکت کے برعکس اور اپنی پوزیشن سے انجان اس کے ہوش میں آ جانے پر معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ارشی، مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ بسام نے آنکھیں مودے پوچھا تھا۔ لہجے میں عجیب سی کیفیت تھی جس نے ارشیا کی روح کو جھنجھوڑ ڈالا۔ نہیں، کبھی نہیں، مر کر بھی نہیں۔ ارشیا سسکی بھرتی ہوئی مسلسل یہی فکرہ دہرا رہی تھی۔ بسام کے بازوؤں کا گھیرا اس کے نازک وجود کے گرد مزید تنگ ہوا۔ رو مت ارشی، رونے کے دن تمام ہوئے۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو، تمہارا بسام تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ اندھا ضرور ہوا تھا مگر عقل کا نہیں۔ آنکھیں تو اس روز کھل گئی تھیں جب پہلی مرتبہ تم کھل کر سامنے آئی تھی۔ تمہارے خیالات، تمہاری باتوں نے بسام کے ناقابل تسخیر وجود کو ایک پل میں فتح کر لیا اور اپنا اسیر بنا لیا۔ بسام کی شوخ زندگی سے بھرپور آواز پر ارشیا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بسام کے شوخ جذبے، لٹاتی مقابل کو دیوانہ کر دینے والی آنکھیں اسے ساکت کر گئیں۔ سرخ متروم سنہری لبالب جھیلوں میں سوال ہی سوال تھے۔ ہاں ارشی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس رات کو جب میں دادا جان کے کمرے سے اہم دفتری کاغذات لینے گیا تو اتفاقاً ہمارا نکاح نامہ میرے ہاتھ لگ گیا۔
جبھی تو میں اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے بقول تمہاری تمام اخلاقی حدیں پھلانگتا چلا گیا۔ تم تو میری تھی، میرے اندر جانے کب سے اپنے تماتر حشر سامانیوں سمیت برجمان تھی، اور میں انجان رہا، مگر آخر کب تک؟ تم کو اپنانا میرے لیے آسان تھا، مگر میں جانے کیوں دیر کرتا گیا۔ تمہارے آنسو نے میرے دل میں شگاف ڈالے، تب بھی میں بے سکون رہا اور آخر ایکسیڈنٹ کروا بیٹھا۔ لامیا اپنی تماتر اداؤں کے باوجود میرے دل میں وہ جگہ نہ بنا سکی، سو میں نے ہوش میں آنے کے بعد احتشام بھائی اور احزام بھائی کے لبوں سے تمہاری کیفیت کے متعلق سنا۔ تم نے مجھے خون دیا تو میں یہ ڈرامہ کرنے پر مجبور ہو گیا، اور پھر وہ سب کچھ ویسے ہی ہوتا چلا گیا جیسے میں نے چاہا تھا۔ سو میں نے ہوش میں آنے کے بعد احتشام بھائی اور احزام بھائی کے لبوں سے تمہاری کیفیت کے متعلق سنا۔ تم نے مجھے خون دیا تو میں یہ ڈرامہ کرنے پر مجبور ہو گیا، اور پھر وہ سب کچھ ویسے ہی ہوتا چلا گیا جیسے میں نے چاہا تھا۔ باقی سب کو میں سچ بتا چکا ہوں، اور رخصتی سے قبل لامیا کے چہرے پر میرے سچ کے بعد بدلتے رنگوں نے بہت سی ازاروں کا حساب بے باک کر دیا ہے۔ اور ہاں، تمہاری اور بھابھی کی ساری گفتگو بھی سن چکا ہوں۔ بسام نے سنجیدگی سے بتاتے ہوئے گمسم سی بت بنی حسین سی کان سی اپنی نازک گڑیا کو دیکھا، جس کے سنہری جیلیں ایک مرتبہ پھر چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ بسام کے سینے میں چہرہ چھپا کر وہ ایک مرتبہ پھر سے رو پڑی، یہاں تک کہ ہچکیاں بند ہو گئیں۔ بسام نے اس کو رونے دیا۔ موسم کو بارش کے بعد خوشگوار ہو جانا تھا۔ کافی دیر بعد وہ خود پر قابو پانے میں کامیاب ہوئی۔ بدن دھیرے دھیرے بھی لرز رہا تھا۔ آپ کچھ کہنے کو سر اٹھایا تو نگاہیں اس کی محبت لٹاتی نگاہوں سے ٹکرا گئیں۔ لب ساکت ہو گئے۔ اچانک ہی اس کی اتنی غربت کا احساس ہوا تو خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر بے سود۔ بسام کتنی ہی دیر اس کے سرخ شبنم سے دھلے تر و تازہ شرمگی چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ خود کو آزاد کرانے کی کوشش میں بری طرح ہانپنے لگی۔ بسام اس کی حالت پر دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ سنو ارشی، تمہیں ایسے ہی جیون ساتھی کی تمنا تھی نا، جو اپنے پناہوں میں لے کے تمہیں زمانے کی نگاہوں سے سرد و گرم سے بچا سکے۔ بھاری گمبھیر آنچ دیتی آواز ارشیا کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ یک ٹک بسام کو دیکھنے لگی۔ تمام مدافعاتی قوتیں دم توڑتی چلی گئیں۔ ارشی، میں تمہیں زمانے سے بچا بچا کر کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھال کے رکھوں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں اپنی محبت کا اعتبار بھی دوں گا، تمہاری ذات سے تعلق رکھنے والے ہر رشتے کا احترام بھی کروں گا۔ اول تو تمہیں روٹنے نہیں دوں گا، اور اگر تم روٹ گئی تو تمہیں اٹھا کر دل میں چھپا لوں گا، تمہاری جائز باتیں مانوں گا، اور جہاں تک اپنی باتیں منوانے کا سوال ہے تو اگر تم نہ مانی تو میں زبردستی کرنے کا بھی حق رکھتا ہوں۔ بس آپ کے لہجے میں عجیب سی چھیڑ تھی۔ ارشیا ہمارے حیا کے خود میں سمٹنے لگی، اور اس پر بسام کا کہکا مزید اوسان خطا کرنے لگا۔ بام دربار بہار کی آمد کے آثار نمایاں تھے۔ محبت کا دیوتا گلاب رتوں کا پیامبر بن کر حسن اور وفا کی دیوی کی پوری دنیا میں شامل ہو گیا تھا، کبھی نہ جانے کے لیے۔ سرخ مہکتے گلابوں کا حصار جیون کو مہکا رہا تھا۔ آنکھوں سے میری دیکھ کہ تو کتنا حسین ہے، اور دل سے میرے پوچھ کہ تو اس کا مکین ہے۔ ختم شد۔